علماء کرام، محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کی عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز سخن سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، نہ عالم ہوں، نہ مولوی، نہ مفتی، نہ قاری، ایک ادنا آپ کا خادم ہوں، اور یہی ڈیوٹی ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ بس یہ ڈیوٹی ہے، آپ کا ادنا خادم ہوں۔ میری گفتگو ان کانوں سے نہ سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا، پسند آئے عمل کیجئے گا۔ ذہن میں کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ تقریر کے بعد فوراً تشریف لائیے گا۔ پروگرام تو چھوڑا جا سکتا ہے، نبی کے غلاموں کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کیا بات، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا، اور اے بیسل پور کے بھولے سنیوں، ایک شعر تمہاری نظر ہے۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا بات، واہ۔ کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ دیا تو بجھ گیا پر کسی کا دل تو جلتا ہے۔ کیا بات، واہ۔ دیا تو بجھ گیا پر کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ۔ قبل اس کی کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے، راتوں رات شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، مقام والے، لا مقام والے، عرب والے، عجم والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پورا مجمع انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک نچھاور کرے۔ اللہم صلی اللہ محمد معاذ الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بار اور جھوم کے درود پاک، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بار اور جھوم کے درود پاک، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان بڑے پیارے انداز میں پکار اٹھے۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، بے شک اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ بے شک قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بشر چلا، بشر کا قافلہ چلا، حضرت بشر چلے، جب بشر چلا بشر کا قافلہ چلا، بشر کی جماعت چلی، حضرت بشر چلے، ریتیلی وادی سے گزرے، پاؤں کا نشان بن گیا، پاؤں کا فوٹو بن گیا، پاؤں کی تصویر بن گئی، پاؤں کا عکس آ گیا۔ یہ بشر کا چلنا تھا۔ آگے چلا، سنگلاخ وادیوں سے گزرا، پتھریلی وادیوں سے گزرا، تو پتھروں نے پکار کے کہا اے حضرت بشر کہاں جا رہے ہو؟ یہاں حکومت ہماری ہے، یہاں قانون ہمارا ہے، یہاں دستور ہمارا ہے، یہاں حصول ہمارا ہے، یہاں حکومت ہماری ہے، خراج دیتے جاؤ۔ پاؤں پتھروں سے ٹکرائے، لہو لہان ہو گئے۔ یہ کس کا چلنا تھا؟ بشر کا چلنا تھا۔ مگر جب جانے بشر چلا، جب آبروئے بشر چلا، جب آمنہ کا لال چلا، جب اللہ کا حبیب چلا، آقا جب ریتیلی وادی سے گزرے، پاؤں کا فوٹو نہ بنا، پاؤں کا نشان نہ بنا، پاؤں کی تصویر نہ بنی، پاؤں کا عکس نہ بنا۔ اور آقا جب سنگلاخ وادیوں سے گزرے، پتھریلی وادیوں سے گزرے، تو پتھروں نے پکار کے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دے دو تاکہ نشان قدم کو ہم سینے میں جائیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتھر مثل موم کے پگھلا، محبوب کے نقش پاک کو اپنے سینے میں جما لیا۔ کیا مطلب؟ یعنی رب کی مشیت نے بتا دیا ظالم میرے محبوب سے کاندھا ملا رہا ہے، جب چلنے میں برابری نہیں کر سکتا تو مقام مصطفیٰ میں کیسے برابر ہو؟ بے شک بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری۔ یہ مولانا کیا نام آپ کا؟ مولانا مشتاق رضا، اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، شاد رکھے، آباد رکھے، بامراد رکھے۔ مولانا مشتاق رضا صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، چار آدمی دائیں آ گئے، چار آدمی بائیں آ گئے۔ حضرت نے قیام کیا، اس کے بعد رکوع کیا، اس کے بعد سجدہ کیا، اس کے بعد تشہد میں بیٹھے۔ جیسے ہی سلام پھیرا، مولانا مشتاق رضا صاحب نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ تمہاری نماز ہوئی، نہ تمہاری نماز ہوئی۔ بیسل پور کے احباب نے عرض کیا حضور ٹوپی ہماری پاک، کرتا ہمارا پاک، پجامہ ہمارا پاک، جسم ہمارا پاک، گھر سے غسل کر کے آئے، آپ کے ساتھ قیام کیا، آپ کے ساتھ رکوع کیا، آپ کے ساتھ سجدہ کیا، آپ کے ساتھ تشہد میں بیٹھے، آپ کے ساتھ سلام پھیرا، نماز کیوں نہ ہوئی؟ مولانا مشتاق رضا صاحب نے فرمایا نادان، شریعت کا قانون نہیں معلوم ہے، اگر مقتدی امام کے برابر کھڑا ہو جائے گا تو قیام قیام نہ رہے گا، رکوع رکوع نہ رہے گا، سجدہ سجدہ نہ رہے گا، نماز نماز نہ رہے گی، بندگی بندگی نہ رہے گی، اطاعت اطاعت نہ رہے گی۔ اے بیسل پور کا بھولا سنی، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ ان کو آپ نے امام بنایا، اگر ان کی برابری کرو گے تو نماز باطل ہو جائے گی، اور جس کو رب نے امام الانبیاء بنایا اگر اس کی برابری کرو گے تو ایمان باطل ہو جائے۔ بے شک بے شک بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مناظر اہل سنت، شیر ہندوستان، آفت وہابیت، آفت دیوبندیت، آفت صلح کلیت، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ایمان کو بچانا ہے تو آقا کے پیچھے رہنا ہوگا، نماز کو بچانا ہے تو اس امام کے پیچھے رہنا ہوگا۔ بے شک۔ بیسل پور کا بھولا سنی اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ وہی آیا دیوبندی خبیث، بولا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اس کا بیٹا آیا بولا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اس کا ماموں آیا کہا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اس کا بھائی آیا کہا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ میں نے ان دیوبندیوں کم وقتوں سے کہا تم نے کیوں نہیں کہا پیچھے اپنے بپا کے اللہ اکبر، پیچھے اپنے چچا کے اللہ اکبر، پیچھے اپنے ماموں کے اللہ اکبر، پیچھے اپنے
بھائی کی اللہ اکبر. تو دیوبندی بولا آپ کو معلوم نہیں ہے ہم نے امام بنا لیا ہے, اور جب امام بنا لیا ہے تو بپا نہ کہا جائے گا, چچا نہ کہا جائے گا, بھائی نہ کہا جائے گا, ماموں نہ کہا جائے گا تو امام کہا جائے گا. میں نے کہا عقل کا اندھا, 2 دن کے لیے تو امام بنا تو چچا نہ کہے, بھائی نہ کہے, ماموں نہ کہے, اور جس کو رب نے امام الانبیاء بنایا اس سے بھائی کا رشتہ جوڑ رہا. دل کے پھپھولے جل اٹھے, سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے. اے میرا بھولا سنی ایمان بچا لے, قسم خدا کی جنت تیری ہے, تیرے باپ کی ہے. تبھی میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت رضوان نے فرما دیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. مدراس میں بات آئی ایسی ہی معاذ اللہ, تو میں نے کہا یہ بتاؤ 100 برس کا ایک مشرک آیا, کافر آیا, ہم نے کہا پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ہم نے پوچھا کیا ہوا, بولے مسلمان ہو گیا. میں نے کہا ایک مسلمان آیا 60 برس کا اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اشرف علی رسول اللہ, تو کیا ہو گیا؟ تو پورا مجمع بولا کافر ہو گیا. میں نے کہا اب بھی نہ سمجھو گے, مسلمان ایمان والا تیرے نام کا کلمہ پڑھ لے تو کافر ہو جائے, اور کافر میرے آقا کے نام کا کلمہ پڑھ لے تو مسلمان. بے شک بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی سے کہنا ملے رہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر پڑھ لو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, اور انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری. اے میرا بھولا سنی, اے سیدھا سادہ سنی, اے ناواقف سنی, اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اللہ اللہ کیا فرمایا مولانا مشتاق رضا صاحب اور دیگر علماء سے آپ نے سنا ہوگا جمعے کے دن, ماں کے قدموں کے نیچے جنت, بے شک ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ بیسل پور کا بھولا سنی, سیدھا سادہ سنی, یہ ماں کون ہے؟ یہ ماں کون ہے؟ یہ ماں وہی ہے کہ جب پیدا ہوئی تو تمہاری شہزادی ہوئی, اور جب بڑھ گئی اور تم نے شادی کر دی تو کیا ہوئی؟ اس گھر کی بہو ہوئی, اور جب چاند سا بیٹا گود میں آیا تو کیا ہوئی؟ ماں ہوئی. مگر بیٹی تمہاری ہے, شہزادی تمہاری ہے, لخت جگر تمہاری ہے, نور نظر تمہاری ہے. اے بھولا سنی اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر کہ تیری بیٹی کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جب تیری بیٹی کا یہ عالم ہے تو رسول کی شہزادی کے قدموں کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج یہ بے ایمان وہابی اپنی کتاب تقویت الایمان کے اندر اسماعیل دہلوی خبیث لکھتا ہے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے. بولو معاذ اللہ معاذ اللہ. ارے ظالم, جب ہم جیسے گناہگار کی بیٹی کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو وہ تو رسول خدا کی شہزادی ہے, ان کے قدموں کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی محبوب کی محبت میں جلائے, اسی محبوب کی محبت میں سلائے, اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے. پھر پڑھ لو اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. آئے 4 مولوی بمبئی کے اندر دیوبندی, اللہ اللہ, انہوں نے کہا تقریر تو بہت عمدہ کی مگر شروع سے آخر تک لے وہابی دے وہابی. آپ داڑھی پہ نہیں بولے, آپ نماز پہ نہیں بولے. میں نے کہا یہ بتاؤ, اب وہ دینا سبحان اللہ سبحان. میں نے کہا یہ بتاؤ اگر ڈنڈا سر پہ مارے تو کیا بچاؤ گے؟ بولے سر بچائیں گے. میں نے کہا ڈنڈا پیر پہ مارے تو کیا بچاؤ گے؟ بولے پیر بچائیں گے. میں نے کہا ڈنڈا مارے سر پہ اور تم پیر بچاؤ تو کیا ہوگا؟ بولے سر پھٹ جائے گا, ہم مر جائیں گے. میں نے کہا پتہ چلا قانون یہی ہے, دستور یہی ہے, اصول یہی ہے کہ جہاں پہ عملہ ہو حفاظت
وہیں کی جائے گی، حفاظت وہیں کی جائے گی۔ اگر سر پہ ڈنڈا مارے تو سر بچایا جائے گا، پیر پہ ڈنڈا مارے تو پیر بچایا جائے گا۔ تم نے ہماری داڑھی پہ حملہ نہیں کیا، تم نے ہماری نماز پہ حملہ نہیں کیا، تم نے ہمارے روزے پہ حملہ نہیں کیا، تم نے ہمارے حج پر حملہ نہیں کیا، تم نے ہماری زکوٰۃ پہ حملہ نہیں کیا، تم نے عشق رسول پہ حملہ کیا۔ اور جب عشق رسول پہ حملہ کیا تو بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت سرکار اٹھے اور اپنے غلاموں کو بلایا اور فرمایا جاؤ میدان کارزار میں، جان چلی جائے پرواہ نہ کرنا، بچے یتیم ہو جائیں پرواہ نہ کرنا، عورت بیوہ ہو جائے پرواہ نہ کرنا، نبی کے غلاموں کا ایمان نہ جانے پر۔ بے شک بے شک۔ لہٰذا ہمیں جب 15 منٹ آدھا گھنٹہ ملتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں خدا نہ خواستہ بھوکے سو جاؤ مگر اپنا ایمان بچاؤ۔ سبحان اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اے بیسل پور کا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا کل قیامت کے دن اور اس نے ہمیں بتایا نہیں، ناشتہ تو کرایا تھا، بشنری کا پانی تو پلایا تھا، مرغے کا سالن تو کھلایا تھا، شیر مال کھلایا تھا، بریانی کھلائی تھی، مگر ادریس رضا نے نہیں بتایا تھا۔ ارے یاد رکھو، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، آئے مسافر وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ یاد رکھو، پھر مت کہنا کہ ہم کو پتہ نہ تھا۔ اب آگے بڑھو، اللہ اللہ۔ میں نے کہا یہ بتاؤ، ذہن میں بات آ رہی نا؟ میں نے کہا یہ بتاؤ، سبحان اللہ، داڑھی فرض ہے کہ واجب؟ فرض ہے کہ واجب؟ تو بولے داڑھی واجب ہے۔ داڑھی، میں نے کہا سر کوئی منڈا دے، مولانا مشتاق رضا صاحب قبلہ سر منڈا دیں، بولو پیچھے نماز ہوگی؟ ہوگی۔ اور اگر مولانا مشتاق رضا صاحب داڑھی منڈا دیں، داڑھی ضروری ہے نا، داڑھی کا رکھنا واجب ہے۔ اللہ اللہ، ادھر آؤ بیٹا، ادھر آ، ہاں ادھر آ جاؤ، تم کو سمجھا دوں۔ پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا بتایا نہیں۔ ہاں اللہ اللہ، ادھر آؤ بیٹا، اوپر جلدی سے چپل اتار کے اتر آؤ جلدی سے۔ اللہ اللہ، کیا نام ہے تمہارا؟ کھڑے ہو جاؤ، آدھی تقریر میری آدھی تم آئے۔ سبیل حسین، ماشاءاللہ حسین کی سبیل آ گئی، مہینہ بھی محرم کا آنے والا۔ یہ سبیل حسین آج کا سبیل حسین نہیں ہے، جب پیدا ہوا تو باپ نے کیا نام رکھا تمہارا؟ سبیل حسین، سبیل حسین۔ سبحان اللہ کہہ دو ذرا سا۔ کون ہے یہ؟ مسلمان۔ کون ہے؟ مسلمان۔ اب مولانا مشتاق رضا صاحب سے پوچھو اس کے اوپر نماز فرض ہے؟ نہیں۔ روزہ فرض ہے؟ نہیں۔ حج فرض ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے؟ نہیں۔ اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ نہ نماز فرض، نہ روزہ فرض، نہ حج فرض، نہ زکوٰۃ فرض، مگر مسلمان۔ بے شک بے شک مسلمان۔ اب بھی نہیں سمجھو گے؟ کیا مطلب؟ اللہ اللہ، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ اعمال ہیں۔ کیا ہیں؟ اعمال ہیں، کبھی پائے جائیں گے کبھی نہیں پائے جائیں گے، مگر ایمان عشق رسول کا نام ہے۔ ایمان عشق رسول کا نام ہے جو اس کے دل کے اندر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی رب نے عشق رسول دے کے بھیج دیا، اعمال دنیا میں جا کے سجا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ پھر پڑھ لو، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اسی لیے عورت ناپاک ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھتی، نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، نماز نہیں پڑھتی، مگر کافرہ نہیں ہو جاتی۔ جب پاک ہوتی ہے تو ہمارے تمہارے آقا نے ساری نمازیں معاف کر دی، ساری نمازیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ نماز بعد میں، نمازیں ساری معاف ہیں، فرض روزے بعد میں ادا کرے گی، مگر کافرہ نہیں ہو جائے گی۔ پتہ چلا اعمال وہ ہیں جو کبھی پائے جاتے کبھی نہیں پائے جاتے۔ دیکھو، بغیر نماز کا مسلمان دکھا دیا، بغیر روزے کا مسلمان دکھا دیا، بغیر حج کا مسلمان دکھا دیا، بغیر زکوٰۃ کا مسلمان۔ بے شک
سبیل حسین، کیا نام؟ سبیل۔ میں نے ان دیوبندیوں سے پوچھا یہ بتاؤ سر کے بال واجب ہیں؟ بولے نہیں سر کے بال واجب نہیں، مگر داڑھی داڑھی واجب، داڑھی بولو داڑھی کا رکھنا واجب۔ ان چار دیوبندیوں سے کہا مجھ سے کہہ رہے ہو داڑھی پہ نہیں بولے؟ اللہ اللہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں داڑھی پہ بولتا رہوں تم ہمارے بھائیوں کا ایمان لوٹتے رہو، میں نماز پہ بولتا رہوں تم ہمارے بھائیوں کا ایمان لوٹتے رہو، میں زکوٰۃ پہ بولتا رہوں تم ہمارے بھائیوں کا ایمان لوٹتے رہو، میں حج پہ بولتا رہوں تم ہمارے بھائیوں کا ایمان لوٹتے رہو۔ ہمیں تو سب سے پہلے اپنے بھائیوں کا ایمان بچانا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی کہا آؤ چلو آقا کی بات، یا رسول اللہ یہ مسواک سنت، یہ کلی سنت، یہ ہاتھ دھونا سنت، میرے آقا آپ بتاؤ تبلیغ کا طریقہ کیا سنت ہے؟ جی جی بے شک۔ میرے آقا آپ بتاؤ تبلیغ کا طریقہ کیا سنت ہے؟ تو مدینہ طیبہ کی ہواؤں سے، وہاں کی فضاؤں سے آواز آ رہی ہے، ذرا دیکھو میرا انداز دیکھو، فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر میں نے نماز نہیں دی، میں نے روزہ نہیں دیا، میں نے حج نہیں دیا، میں نے زکوٰۃ نہیں دی، فاران کی چوٹی سے سب سے پہلے میں نے اعلان کیا تو یہ اعلان کیا لا الہ الا اللہ و انی محمد رسول اللہ، صلی اللہ پہلے ایمان بعد میں نماز، پہلے ایمان بعد میں روزہ، پہلے ایمان بعد میں زکوٰۃ، پہلے ایمان بعد میں داڑھی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا ہم کہتے ہیں اللہ تبلیغ کا جو سنت طریقہ ہے اس پہ عمل کرو، جو سنت طریقہ ہے اس پہ عمل کرو، مگر دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، بڑا نازک ماحول ہے۔ اللہ اپنا فضل فرمائے، علماء حق کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ مشکل یہ ہے کہ جو چوکیدار آپ نے رکھا تھا وہ چوروں سے مل گیا ہے، بے شک۔ جو چوکیدار رکھا تھا وہ چوروں سے مل، اب پتہ نہیں آپ کی دکان کا مال بچتا ہے کہ نہیں بچتا۔ بے شک، بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہ حضرات علماء کرام آپ کے چوکیدار ہیں، آپ کے چوکیدار ہیں۔ کل قیامت کے دن علماء کرام سے پوچھا جائے گا، اسی لیے کہ جب ڈکیتی اگر بیسل پور میں ہوگی تو پیلی بھیت کے دروغہ سے نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا تو بیسل پور کے دروغہ سے پوچھا جائے گا۔ اگر لین حاضر کیا جائے گا تو بیسل پور کا دروغہ لین حاضر کیا جائے گا۔ تیرے ہوتے ہوئے یہ ڈکیتی کیسے پڑی؟ واہ، تیرے ہوتے ہوئے ہزار بار بلا تشبیہ بلا تمثیل، اگر ایمان لوٹا گیا تو علماء سے پوچھا جائے گا، بے شک بے شک، علماء سے پوچھا جائے گا تمہارے ہوتے ہوئے میری امت کا ایمان کیسے لٹ گیا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت چہرہ ادھر کر لیجئے، ہاں ادھر آ جائیے تھوڑا سا، آپ کچھ ناراض نظر آ رہے؟ اللہ آؤ جھوم کے درود پاک، کیا نام ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چہرہ اوپر اٹھائیے، بڑا خوبصورت ہے، تو جبر نہ کریں۔ اللہ اللہ ذرا زور سے درود پاک پڑھ، صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ سیدنا و مولانا محمد معدن جود الکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میں نے ان چار دیوبندیوں سے پوچھا کہ داڑھی کا رکھنا، بولو داڑھی کا رکھنا واجب ہے، سر کے بال واجب نہیں، سر کے بال بولو سننا، سر کے بال۔ تو میں نے کہا پھر تم نے خدا سے نہیں پوچھا؟ سر کے اللہ تعالیٰ چاہتا تو سبیل حسین کے بال یہاں نہ ہوتے، یہیں پہ ہوتے، وہیں سے داڑھی لے کے آتے، وہیں سے داڑھی لے کر آتے، مگر رب کی مشیت نے بتا دیا سبیل اس کے رسول یہاں سے لے جا، اعمال دنیا میں جا کے بچا لے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت، مناظر اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دبا، اے عشق تیرے صدقے۔ سنو بیسل پور والو،
مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا بتایا نہیں. ارے تم تو اشرف المخلوقات. بے شک بے شک. آؤ مدینے کی طیبہ کی فضاؤں میں چلو, آؤ مدینے طیبہ کی ہواؤں میں چلو, آؤ آقا کی بارگاہ میں چلو, آؤ پیارے رسول کی بارگاہ میں چلو. بیٹھ جا بیٹا. اللہ توجہ چاہوں گا. ارے تم تو انسان, سبق سیکھو شجر سے, سبق سیکھو شجر سے. کانوں میں نہ کہیے, میدان میں کہیے. ادھر سنیے, وہ سن لیا وہ بھی گڑبڑ ہو جائے. ادھر سنیے, جو پوچھنا مجھ سے پوچھئے گا. سبحان اللہ سبحان آپ بشر ہو, شجر سے پوچھو عظمت سرکار. سبحان اللہ. اب بھی نہیں سمجھو گے. 2 رکعت نماز پڑھ کے جنت کا خواب دیکھ رہے ہو. واہ واہ. جب تک عشق رسول نہیں نماز بیکار, عشق رسول نہیں روزہ بیکار, عشق رسول نہیں داڑھی بیکار, عشق رسول نہیں حج بیکار, اور عشق رسول ہے خدا کی قسم بیڑا پار. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. منبر پاک تیار ہوا, صحابہ حاضر ہوئے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. سرکار منبر تیار ہو گیا, اب آپ اس پہ خطبہ. سبحان اب اللہ. آپ اب اللہ کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو زار و قطار وہ درخت رونے لگے, سبحان اللہ. جس سے سرکار ٹیک لگا کے خطبہ دیتے. سنو بیسلپور والو, وہ آقا سب کی فریاد سننے والے. آقا نے پوچھا کیوں رو رہے؟ سبحان اللہ. استن حنانہ سے کیوں رو رہے ہو, کیا بات؟ اس شجر سے پوچھا آقا نے. اس نے عرض کیا جدائی میں رو رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آپ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے, میرے آقا آپ مجھ سے جدا ہو گئے. سنو بیسلپور والو, آقا نے فرمایا دنیا کی زندگی چاہیے کہ آخرت کی؟ دنیا کی زندگی چاہیے ہے کہ آخرت کی؟ کیا سبحان اللہ ذہن ہے اس شجر کا. انہوں نے کہا حضور دنیا کی تو فانی ہے, آخرت کی باقی. سبحان مجھے اللہ. دنیا کی زندگی نہیں چاہیے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے, اس کو دفن کر دو, کل قیامت کے دن یہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے بیسلپور والو, اس درخت کے پاس کتنی نمازیں ہیں, اس کے پاس کتنے روزے ہیں, اس کے پاس کتنے حج ہیں, اس کے پاس کتنی زکوٰۃ ہے. ارے یہ تو انسان بھی نہیں. ہم نے پوچھا ہے اس نے حنانہ تم جنت میں جا رہی ہو, اتنا بڑا مولوی ابلیس جنت میں تھا, باہر کر دیا گیا, ذرا ہمیں تو بتا دو یہ تم جنت میں کیسے جا رہی ہو. تو اس نے حنانہ نے بحالے زبان حال یہ کہا, ہم سے نہ پوچھو, بریلی والے اعلیٰ حضرت سے پوچھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے. اے بھولا سنی, ایک درخت نبی سے پیار کرے تو بیڑا پار ہو جائے. ارے تم اگر نبی سے پیار کرو گے تو بیڑا کیوں نہ پار ہو. بس پیار کا مقصد یہی ہے, جو ان کے پیارے ہیں ان سے محبت کرو, اور جو ان کے دشمن ہیں وہابی, دیوبندی, تبلچی, مودودی, سلے کلی, ان سے دور, ان سے دور رہو. یہی اصل مقصود ہے. سبحان اللہ. جھوم کے درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جود الکرم وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول. گھر میں پنکھا, گھر میں بولو, گھر میں یا پنکھے میں گھر ہے؟ بیسلپور میں ایسا تو نہیں ہے. گھر میں کولر ہے, گھر میں یا کولر میں گھر ہے؟ بولو, گھر میں. اب بھی نہیں سمجھو گے, بیسلپور کا بھولا سنی اب بھی نہیں سمجھو. گھر میں پنکھا ہے, پنکھے میں گھر, گھر میں کولر
اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ ورنہ جتنے پنجابی ہیں سب جنت چلے جائیں گے۔ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر پڑھ لو اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیار کر لے یار کر لے بیڑا پار کر لے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے آموں کا سیزن آتا ہے، اکثر آپ کاروبار کرتے ہو، آم کیسے لے کے جاتے ہو بھول گئے، آپ رومال سے صفا کرتے ہو، کھانے کا تیل اوپر لگاتے ہو، پکا پکا آم اوپر، کچا کچا آم نیچے، بڑا بڑا آم اوپر، چھوٹا چھوٹا آم نیچے، عمدہ آم اوپر، دغیلا آم نیچے، آڑت پہ رکھ دیا گیا، بولی بولی جاتی ہے۔ آ گیا کوئی اٹنگے پجامے والا، بولا بڑا بڑا تو لوں گا، چھوٹا چھوٹا نہ لوں گا، پکا پکا تو لوں گا، کچا کچا نہ لوں گا۔ اللہ 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 اللہ، اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ اللہ اللہ۔ آپ کیا کرتے ہو اب بھی نہیں سمجھے؟ آپ دغیلے کو سب سے نیچے رکھتے ہو، چھوٹے کو سب سے نیچے رکھتے ہو، کچے کو سب سے، اب بھی نہیں سمجھو گے؟ کیوں؟ آپ جانتے ہو یہ نہیں نکلے گا مگر بڑا والا اسے نکال دے گا۔ بے شک اب جب عورت پہ بکا اللہ پورا ٹوکڑا چلا گیا۔ اللہ اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ ہزار بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل جب عام کو یہ گوارا نہ ہوا کہ پکا آم چلا جائے کچا آم رہ جائے، چھوٹا آم بڑا آم چلا جائے، چھوٹا آم رہ جائے، اچھا آم چلا جائے، دغیلا آم رہ جائے، جب عام کو یہ گوارا نہیں تو میرے اعلیٰ حضرت سرکار کو کیسے گوارا ہوگا کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میرا غلام رہ جائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، شہزادہ شرب شہ اہل سنت، مناظر اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبھی تو شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی آدم ہند پکار اٹھے، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ظالم کہتا ہے دور، کیا کہتا ہے؟ دور۔ ارے جو دور ہوگا وہ حضور نہ ہوگا، جو دور ہوگا وہ حضور نہ ہوگا، اور جو حضور ہوگا وہ دور نہ ہوگا۔ آنکھیں کھولیے حضرت۔ چمن میاں اللہ تمہیں سدا بہار چمن بنائے، کہہ دو آمین۔ ماشاءاللہ دارین کی برکتوں سے مولا مالا مال فرمائے، شاد رکھے، آباد رکھے، بامراد رکھے اللہ تبارک تعالی۔ ہماری ان کی ظاہری باطنی اصلاح حال اپنے حبیب کے صدقے میں فرما دے۔ بس اشاروں میں بات ہو جائے گی۔ حضور شیر بے شیر سنت جا رہے تھے اور مناظرہ ہو چکا تھا۔ آپ جیسے نوجوان حضرت کو گرسائے گنج اسٹیشن پہ پہنچانے آئے تھے۔ اللہ حضرت نے فرمایا دیکھو وہابی دیوبندی سے دور رہنا، فرمایا دور نہیں، اب تو لٹ لے کے ماریں گے، آپ فکر نہ کریں حضرت۔ اور فرمایا بیٹا نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا۔ بولے انشاءاللہ نماز با جماعت مسجد میں ادا ہوگی۔ اس کے بعد مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیر سنت نے فرمایا بیٹا داڑھی رکھ لو۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہا داڑھی رکھ لو کہ گارڈ نے جھنڈی دی، انجن نے سیٹی، گارڈ نے جھنڈی دی اور انجن نے سیٹی دی۔ کہا پیر و مرشد حضور یہ کام بڑا مشکل۔ پوچھا کیوں، کیا بات ہے بیٹا جلدی بول، کیا بات؟ بولے حضرت ابھی برات نہیں ہوئی ہے اور یہاں جس کی داڑھی ہوتی ہے اس کو لڑکی نہیں ملتی۔ کتنا کٹھن سوال، ادھر ٹرین چلنے والی ادھر سوال، برجستہ رضا کے شیر نے یہ جواب دیا، مظہر اعلیٰ حضرت نے یہ جواب دیا۔ بیٹا سب داڑھی رکھ لو، لڑکیاں کہاں جائیں؟ بے شک بے شک بے شک، داڑھی رکھ لو، لڑکیاں کہاں جائیں؟ سبحان اللہ بے شک۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا سب کے صدقے میں مجھ کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے۔ بس پیار کر لو اور یار کر لو، بیڑا
پار کر لو۔ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب وارسی علیہ رحمہ کے دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت باہر تشریف لائے۔ ایک نوجوان آیا، بولا حضور رات بھر بچہ رویا ہے میرا بیٹا، پتہ نہیں جن ہے کہ بھوت ہے کہ پلیت ہے کہ شیطان ہے، ایک تعویذ دے دیجئے۔ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب وارسی اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کی ساون بھادو برسائے۔ فرمایا کہاں لیٹا تھا؟ بولا بیچ میں لیٹا تھا، ادھر میں لیٹا تھا، ادھر میری بیوی لیٹی تھی، بیچ میں بچہ لیٹا تھا، رات بھر نہ اسے سونے دیا نہ مجھے سونے دیا۔ حضرت نے سر نیچے کیا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، فرمایا نہ جن ہے نہ بھوت ہے نہ پلیت ہے نہ شیطان۔ کہا حضرت پھر کیوں رویا؟ فرمایا ایسا ہے کہ رات میں اسے لگی بھوک، اب جب بھوک لگی تو اس نے ڈھونڈا اماں کو، اب اس نے ادھر دیکھا تو اماں نظر آئی اور ادھر دیکھا تو اماں نظر آئی۔ میرا بھیا داڑھی رکھا لے تاکہ رات میں جب بچے کی آنکھ کھلے تو اسے معلوم ہو جائے یہ ابا حضور لیتے ہیں اور یہ وزیر خوراک امی جان لیتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ پھر پڑھ لو، جان ہے عشق مصطفیٰ روز ہجوم کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ اللہ تاریخ اسلام سن لو خوب اچھی طرح سے، کربلائے معلیٰ میں یہ نہیں تھے، کربلائے معلیٰ میں دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، یہ نہیں تھے، آر ایس ایس والے نہیں تھے، بجرنگ دل والے نہیں تھے، بھارتیہ جنتا پارٹی والے یہ تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام جب بھی لٹا ہے تو اس بھیس میں لٹا ہے۔ ہاں بلایا اور 3 دن بھوکا پیاسا رکھا۔ آپ کو معلوم ہے تاریخ کربلا کا واقعہ۔ آج جب تم کیا نام محرم کا مہینہ آتا ہے، آپ سبیل لگاتے ہو، اے امام عالی مقام کربلا میں ہم ہوتے تو کہیں سے پانی پیش کرتے، اب وہاں نہیں ہے، ہم نے آپ کے نام کی سبیل جاری کر دی ہے۔ بولو یہ عقیدہ ہے تمہارا یا نہیں؟ زور سے بولو جی سبحان اللہ۔ آپ نے فوراً لنگر کی تیاری کی، لنگر لگایا۔ اے امام عالی مقام اگر ہم کربلا میں ہوتے تو کہیں سے کھانا پیش کرتے، مگر افسوس وہاں نہیں ہے، بیسل پور کے اندر ہے، ہم نے یہاں لنگر جاری کر دیا ہے۔ اے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جان کو آپ کے قدموں پہ قربان کر دیتے، مگر حضور وہاں نہیں ہے، مگر یہاں پر ہیں، آپ کی یاد کو کلیجی سے لگائے ہیں۔ انہوں نے وہاں پانی بند کیا تھا، ہم نے یہاں سبیل جاری کر دی۔ انہوں نے وہاں کھانا بند کیا تھا، ہم نے یہاں لنگر جاری کر دیا۔ انہوں نے آپ کو وہاں شہید کیا تھا، ہم یہاں ذکر شہادتین کا جلسہ منعقد کر کے آپ کی زندگی کے گیت گا رہے ہیں۔ بولو سنیو یہی ہے نیت یا نہیں؟ زور سے بولو۔ یہ کس کی نیت ہے؟ حسینی کی نیت ہے۔ کس کی نیت ہے؟ حسینی کی نیت ہے۔ دوسری جانب یزیدی پکارا، اے یزید ہم بھی کربلا میں ہوتے تو جیسے تو نے پانی بند کیا تھا ہم بھی پانی بند کرتے، جیسے تو نے کھانا بند کیا تھا ہم بھی کھانا بند کرتے، جیسے تو نے حسین کو قتل کیا تھا معاذ اللہ ہم بھی قتل کرتے، مگر وہاں نہیں، مگر یہاں پر ہیں، تیری یاد کو کلیجے سے لگائے ہیں۔ وہاں انہوں نے پانی بند کیا تھا، ہم نے یہاں سبیل بند کر دی۔ وہاں انہوں نے کھانا بند کیا تھا، ہم نے یہاں لنگر بند کر دیا۔ وہاں انہوں نے آپ کو قتل کیا تھا، ہم نے یہاں مولانا محمود احمد عباسی سے کتاب لکھوائی خلافت معاویہ و یزید، اور اس کے اندر لکھ دیا کہ حسین کا قتل کرنا واجب تھا۔ معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ اے میرا بھولا بیسل پور کا سنی، کربلا میں بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، آج یہاں بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی نماز پڑھ رہے تھے، یہاں بھی نماز پڑھ رہے۔ بس بات اتنی ہے، کربلا میں یزیدی کہا گیا، بیسل پور میں وہابی اور دیوبندی کہا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، مناظر اہل سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت میں جانا ہے اے دل بگی دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی
جانے اولیاء۔ میں نکلا حضرت تو ظہر کی نماز پڑھ کے نکلا تھا، اللہ اللہ، اور جیسے ہی باہر آیا تو ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے، میں نے دیکھا چڑھتا چلا جا رہا۔ نبی نے فرمایا تھا ٹخنا کھولنے کو، کم بخت نے گھٹنا کھول دیا، چڈی بنا دیا پجامے کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہیے معاذ اللہ رب العالمین۔ دور سے پتہ چل گیا کہ نمبر 2 کا مال آ رہا ہے۔ ہاں، مرقات، شرح مشکات مرقات میں ملا علی قاری فرماتے ہیں وہ سنت جو کسی بد مذہب بد دین کی نشانی بن جائے اس کا چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے دیکھا وہ چڈی کٹ پجامے والے آ گئے، وہ چڈی کٹ تہبند والے آ گئے تو ہمارے بزرگوں نے اپنے پجامے اور اپنی تہبند کو نیچا کر دیا تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ دیکھ لیا ہمارے بزرگوں نے۔ اب وہ گنجے آ گئے جن کے بارے میں 1400 برس پہلے آقا نے فرمایا تھا کہ سر منڈے ہوں گے، پجامہ اٹھنگا ہوگا، تو ہمارے بزرگوں نے اپنے پجامے نیچے کر لیے اور سر پہ زلفیں رکھ لی تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو، تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ یہ ہے ملا علی آیا دوڑتا ہوا، اللہ اللہ مل گیا، کم 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 کم۔ میں نے کیا بات؟ بولے کیسا مسلمان ہے، جواب نہیں دیتا سلام کا۔ میں نے کہا تم سلام کر رہے ہو؟ میں سمجھا کہہ رہے سموسا گرم سموسا گرم سموسا گرم۔ کم بخت یہ کون سا سلام ہے؟ سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مگر ہم اسی کا سلام کا جواب دیتے ہیں جو ہمارے آقا کو سلام کرتا ہے، اور جو ہمارے آقا کو سلام نہیں کرتا ہم اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ اللہ۔ اور وہ آیا، آنے کے بعد پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا بریلی شریف۔ کیا کہا؟ بریلی شریف کا نام سنا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے سوکھا کریلا، لجر پجر لجر پجر۔ برجستہ اس کم بخت نے کہا یزید جنت میں جائے گا، معاذ اللہ۔ کیا کہا؟ یزید؟ میں نے ہاتھ اٹھائے، پروردگارا نماز پڑھ کے نکلا ہوں، مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوں، مولا واسطہ ہے تیرے محبوب کا، تیری محبوب کے پیارے اصحاب پاک کا، تیرے محبوب کی پیاری آل پاک کا۔ مولا جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا، اور جہاں فاطمہ کا لال حسین جائے وہاں مجھ گناہگار کو بھیج دینا۔ سبحان اللہ سبحان اب اللہ۔ اتنا سنا تو چیخنے لگا، بھیڑ جمع ہو گئے، بیٹھیے حضرات، میں ضعیف آدمی بیٹھا، میرا لال۔ ارے کوئی فکر کی بات نہیں، جلدی آنا، اللہ خیر سے لے جائے خیر سے لائے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو میں نے کہا اللہ، سن رہے ہیں آپ؟ ذہن لگائیے ذرا سا۔ میں نے کہا جہاں یزید جائے مولا وہاں اسے بھیج دینا، اور جہاں فاطمہ کا لال حسین جائے وہاں مجھ گناہگار کو بھیج دینا۔ چیخنے لگا، بھیڑ جمع ہو گئی، کیا بات کیا بات؟ میں نے کہا میں تو مسافر ہوں، اسی سے پوچھو۔ بولے وہ چیخ رہے، آپ ہی بتائیں کہاں چلے حضرات؟ ایک ادھر سے کم، ادھر بیٹھ جائیے، بیٹھ جاؤ۔ اچھا ادھر آ رہے ہیں سامنے، چلو۔ اللہ اللہ۔ میں نے کہا یہ جب اس نے کہا یزید جنت میں جائے گا تو میں نے کہا جگا دو، جگانے کا بھی ثواب ملے گا، چوکیدار۔ ہاں سبحان اللہ۔ السلام علیکم، آ گئے خیریت سے؟ اللہ خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ آپ بھی گھر سے قسم کھا کے چلے تھے کہ بالکل سامنے بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے سو جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ اے بیسلپور کا بھولا سنی، اے بیسلپور کا بھولا نوجوان، کیا نام ہے آپ کا حضرت؟ محمد بلال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ 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 اللہ۔ اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے بھولے سنیو؟ سبحان اللہ۔ یہ سو رہے تھے اور ان کو اٹھا دیا، ان کا بڑا غضب کر دیا۔ ہم نے سن لیجئے، یہاں سے مدینہ طیبہ کی دوری 5,500 کلومیٹر، جی 5,500 کلومیٹر۔ جیسے ہی ہم نے بلال بھائی کو اٹھایا فوراً اٹھ گئے، بولے بہت گڑبڑ کر دیا۔ ہم نے کہا کیا بات ہے؟ بولے جیسے آنکھ لگی تھی گنبد خضرا سامنے تھا، سنہری جالی سامنے تھی، آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پڑھ، اچانک آپ نے جگا دیا۔ سبحان اللہ۔ اے بیسلپور کا بھولا سنی، ایک لمحے میں مدینہ طیبہ اور ایک لمحے میں بیسلپور۔ بے شک جب غلام کی رفتار کا یہ عالم ہے تو آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، شہزادہ مظہر اعلی حضرت، شیر ہندوستان، شیر ہندوستان
شخصیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر پڑھ لو جان ہے عشق مصطفیٰ سبحان اللہ. روز فضول کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. اللہ. سبحان اللہ. ابھی کہہ رہے تھے آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو پھر تم نماز تو پڑھتے نہیں, تمہارا حج کیسے ہو جائے گا؟ تم ہمارے پیچھے. میں نے کہا کم وقت, عقل کا اندھا, دیو کا بندہ. میرے آقا دیکھ رہے تھے ایک روز یہاں نجدی امام, تو میرے آقا نے نماز پڑھنے کا نام حج نہ رکھا, جی بے شک, رکوع کا نام حج نہ رکھا, بے شک. قیام کا نام حج نہ رکھا. صرف نبی تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات میں آ جائے. غروب آفتاب سے پہلے بے شک. میدان عرفات میں آ جاؤ اور جیسے ہی سورج ڈوبے چلے جاؤ, حج ہو گیا. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنیے مولانا مشتاق رضا صاحب جب جانے لگے تو انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی. کیا پڑھی؟ اور اس کے بعد 4 رکعت نماز اور پڑھی. تو ہمارے حافظ سلیم رضا, کیا نام ہے, تسلیم رضا, سبحان اللہ, تسلیم رضا صاحب قبلہ نے پوچھا حضرت یہ آپ نے ظہر کے بعد 4 کیا پڑھی؟ بولے عصر پڑھی. کیا پڑھی؟ عصر. تو بولے آپ کی نماز نہیں ہوئی, اس لیے کہ ابھی تو 2 بج رہے ہیں, ٹائم نہیں, 2 بج رہے ہیں, ٹائم نہیں ہوا. اللہ اللہ. اچھا تو میں پیلی بھی شریف سے واپس آ کے پھر ادا کر لوں گا. پتا کیا چلا وقت سے پہلے پڑھو تو ادا نہ ہوگی. ادا زور سے بولو اللہ اللہ. اور جب وہاں سے تشریف لائے تو 3 رکعت نماز پڑھی مولانا مشتاق رضا صاحب. اس کے بعد 4 عشاء کی پڑھی. تو پھر ہمارے حافظ تسلیم رضا صاحب قبلہ نے پوچھا یہ عشاء سے پہلے 3 کون سی پڑھی؟ عشاء سے پہلے تو کہا مغرب کی پڑھی. کیا بتایا؟ تو کہا حافظ تسلیم رضا صاحب نے حضرت 9 بجے مغرب, 9 بجے. تو بولے قضا. کیا بولے؟ قضا. پتا چلا وقت سے پہلے پڑھو تو ادا نہ ہو, اور وقت گزرنے کے بعد پڑھو قضا. اے میرا بھولا سنی, آجا وادی محبت میں آجا, آجا وادی عشق میں آجا, آجا وادی وفا میں آجا, آجا آجا میدان عرفات میں آجا, آجا آجا تصورات کی دنیا میں میدان عرفات میں پہنچ جا. جیسے ہی ظہر کی نماز پڑھی معاً عصر کی تکبیر ہونے لگی. پوچھا اللہ اللہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو 1:30 بجا ہے, عصر کا وقت نہیں ہے, عصر کا ٹائم نہیں ہے, عصر کی ساعت نہیں ہے, یہ نماز کیسے ہوگی 1:30 بجے عصر کی؟ تو معلم نے جواب دیا مولانا مشتاق رضا بیسل پور میں تو نہیں ہوگی, شاہجہان پور میں تو نہیں ہوگی, انڈیا میں تو نہیں ہوگی, افریقہ میں نہیں ہوگی, امریکہ میں نہیں ہوگی, روس میں, مگر میدان عرفات میں ظہر کے وقت میں عصر کی نماز اللہ کے حبیب نے پڑھی ہے اور قیامت تک ایسے ہی پڑھی جائے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. جب اس کو دیکھا امام عشق و محبت نے, جب اس کو دیکھا سرکار اعلیٰ حضرت نے, جب اس کو دیکھا مرید دین و ملت نے, میرے آقائے نعمت نے میدان عرفات کو, تو آقا پکار اٹھے یا رسول اللہ میں تو مالکی کہوں گا. بے شک بے شک. میں تو مالکی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نے نہیں میرا تیرا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. اور آگے چلو. اب جب مزدلفہ پہنچے تو دیکھا 2 منٹ رہ گئے. جلدی سے چاہتے تھے مولانا مشتاق رضا صاحب قبلہ کہ مغرب کی نیت مانے, کیونکہ یہاں کا 1 گناہ 1 لاکھ کا گناہ ہے. یہ 1 مغرب قضا ہوگی تو 1 لاکھ مغرب قضا ہو جائے گی ہمارے ذمہ. جیسے ہی ہاتھ اٹھائے معلم نے بازو تھاما. کیا کر رہے ہو مولانا؟ کہا چھوڑ دیجئے, 1 منٹ مغرب کا رہ جائے قضا ہو جائے گی. معلم نے کہا مولانا تمہیں پتا نہیں ہے وقت میں پڑھو گے گناہگار ہو جاؤ گے, وقت میں پڑھو گے
गुनाहगार हो जाओगे और वक्त गुजार के ईशा में पढ़ोगे सवाब के हकदार हो। बेशक बेशक अल्लाह अल्लाह। अच्छा क्यों? कहा अल्लाह का हबीब जब मुज़दलिफा पहुंचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मगरिब की नमाज को ईशा के टाइम में अदा की। या रसूल अल्लाह, ये माजरा क्या है? मेरे आका की बहारों का जवाब आता है, गुम्बदे खजरा से फिजाओं की आवाज आती है। सुनो सुनो, वो कौम आ रही है जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी, जिसकी जुबान पे कलमा होगा, जिसके गले में कुरान होगा, जो मस्जिद में उठक बैठक कर रही होगी, जिसको वहाबी कहा जा रहा होगा, जिसको देवबंदी कहा जा रहा होगा, वो कम वक्त अपनी किताब तक़वीतुल ईमान में लिखेगा इस्माइल देहलवी, जिसका नाम मोहम्मद अली, वो किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं। लिहाजा अल्लाह के हबीब ने अरफात में वक्ते ज़ोहर में असर की नमाज को अदा करवा के बता दिया। अरे मुझे मोहताज बनाकर नहीं भेजा है मेरे रब ने, बल्कि अहमद मुख्तार बनाकर भेजा है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजादे मजहर आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। मुज़दलिफा की वादी के अंदर अल्लाह अल्लाह वक्त इशा में मगरिब को हुजूर इस वादी में अदा किया। अल्लाह के महबूब की रहमतों ने जवाब दिया। अल्लाह अल्लाह। चूँकि दुनिया के कोने कोने का मेरा उम्मती यहाँ पर आएगा, जब वक्त ज़ोहर में असर की नमाज पढ़ेगा, इशा के वक्त में मगरिब की नमाज पढ़ेगा, तो वो मेरा दीवाना यही कहेगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा सुभान अल्लाह। वरना गूंगा कहता मेरा हज कैसे होगा, बहरा कहता मेरा हज कैसे होता, बेपढ़ा कहता मेरा हज कैसे होगा। मगर कुर्बान जाओ रहमतुल लिल आलमीन पर, कुर्बान जाओ अल्लाह के हबीब पर। वो सब देख रहे थे मेरा उम्मती वो भी है जिसे बिस्मिल्लाह शरीफ याद नहीं, मेरा उम्मती वो भी है जिसे सूरह फातिहा याद नहीं। तो मेरे आका ने कहा आ जाओ अरफात, अरफात में आ जाओ, आफताब डूबे चले जाओ, तुम्हारा हज हो गया। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह अल्लाह। अब मुज़दलिफा से पत्थर बीनने लगे हाजी। क्या बीनने लगे? पत्थर। अल्लाह अल्लाह। जब चले थे तो कहा था भैया मौलाना मुश्ताक माफ़ करना, मौलाना काई तसीम रज़ा साहब माफ़ करना, आप लोग माफ़ करना, मारा हो तो माफ़ करना, डांटा। बोलो हाजी का तरीका है ना, यही कानून माफ़ी। और हुआ देखा मुज़दलिफा में पत्थर बीन रहा। मैंने कहा क्या करोगे भाई? बोले मारेंगे। क्या कहा? मारेंगे। मैंने कहा अभी तो माफ़ी मांग के आए फिर मारोगे? बोले हज मुकम्मल नहीं होगा जब तक मारेंगे नहीं। बेशक। हमने किसे मारोगे? बोले ये दो छोटा शैतान, ये मजला शैतान, ये बड़ा शैतान। मैंने कहा रब्बे कायनात ये हज करने आए हैं और मार रहे हैं, तेरी मशीयत क्या है? रब के प्यारे रहमतों ने जवाब दिया इदरीस रज़ा, वो कौम आ रही है जो कहेगी किसी को बुरा ना कहो, किसी को भला ना कहो, किसी को कुछ ना कहो, मगर जब आकर मुज़दलिफा से पत्थर बीन कर और पहुंचेगी और कहना चाहिए रमिए जिमार करने, छोटे शैतान को मारो, बड़े शैतान को मारो, तो आने के बाद कहेगा सुनो रब की मशीयत ने बता दिया, जो प्यारे हैं उन्हें चूमा जाएगा और जो दुश्मन है उन्हें मारा जाएगा। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह उसी महबूब की मोहब्बत में जिलाए, उसी महबूब की मोहब्बत में सुलाए, उसी महबूब की मोहब्बत में उठाए। प्यार कर ले यार कर ले बेड़ा प्यार कर ले। बेशक। कितने दिन हजरत सईदना इमाम गजाली फरमाते 600 करोड़ बरस इबादत करी। कितनी? 600। दनादन चिल्ले पे चिल्ला, चिल्ले पे चिल्ला, चिल्ले पे चिल्ला। कितना? 600 करोड़ बरस। अब भी नहीं समझो। और उसके बाद निकाल दिए गए, उसके बाद मैंने कहा क्या बात है भाई? क्या आपने दाढ़ी मुंडाई थी? निकाले गए। क्या आपने शराब पी थी? निकाले गए। क्या आपने जुआ खेला था? निकाले गए। क्या किसी लड़की पे गलत नजर डाली थी? निकाले गए। बोले अल्लाह अल्लाह क्यों पूछ रहे हो? हमने कहा इसलिए पूछ रहे हैं कि हमें इंशाअल्लाह बोलो जाना है, बोलो इंशाअल्लाह, और जाने जाना के सदके में जाना जी इंशाअल्लाह। जरा उठा दो पड़ोसी को, देखते रहा करो। हाँ
अस्सलाम वालेकुम, गिर गए तो कुर्सी टूट जाएगी, टेंट वाला पूरी कीमत ले लेगा। अल्लाह जरा हाँ जागना हो जाग लो अफलाक के साया तले, हश्र तक सोते रहोगे खाक के साया तले। नबी का दामन थाम लो, यही असल है, यही कुल है, यही रूह है, यही जान है, यही तमाम। 600 करोड़ बरस 2 रकात नमाज पढ़ के जन्नत का ख्वाब देख रहा है जी। अल्लाह निकाल दिए गए। बोला क्यों? हमने कहा भाई काले जब आ रहे थे हमारे ड्राइवर, नाम नहीं मालूम है, काले कहते अल्लाह। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, क्यों वापस आ रहे हो, अभी तो गए थे। तो उनका क्यों पूछ रहे हो? कहा हमें जाना है। हमें? बोले कागज सही हो तो जाना, आरटीओ खड़ा है जी, कागज सही हो। अल्लाह अल्लाह। तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कारण ये भी सही है वो भी सही है जी। अल्लाह अल्लाह। अब भी नहीं समझोगे भी सर। तो हमने उनसे पूछा इब्लीस से क्यों निकाल दिए गए? बोले क्यों पूछ रहे? हमने इसलिए पूछ रहे हैं कि हमें जाना है। जोर से बोलो, जाना है, और जाने जाना के सदक़े में जाना। जी। अल्लाह अल्लाह। क्या शराब पी थी? बोले कोई भट्टी नहीं थी, शराब कहाँ से पीता? मैंने कहा क्या जुआ खेला था? कोई साथी नहीं था, जुआ कहाँ से खेलता? मैंने कहा किसी लड़की पे नजर डाली थी? बोले कोई लड़की थी नहीं, फिर नजर किस पे डालता? मैंने कहा फिर बाहर क्यों किए गए? जी। सुन लो भोले सुनियो, फिर मत कहना कि शेर विशे सुन्नत का वो लड़का आया था मौला, मगर उसमें भी हमें नहीं बताया था। जी। अल्लाह फिर क्यों निकालेगा? बोले सब ने सजदा किया, मैंने सजदे से इनकार किया जी, इसलिए निकाल दिया गया। इसलिए अल्लाह। अब भी नहीं समझोगे, फिर कब समझोगे? बीसलपुर वाले पूछो मौलाना मुश्ताक साहब कबिला से। पहले कयाम क्या है हजरत? कयाम। दूसरी ताजीम रुकू, तीसरी ताजीम बोलो सजदा। उसके बाद भी कुछ है? नहीं। अब भी नहीं समझो। जी। चाकू निकले तो 302 लगे जी। और 147 निकले और फिर कुछ ना लगे, कैसे होगा? जी। अब भी नहीं समझोगे। अब मैं पूछना चाहूंगा, शैतान ने क्या कयाम का इनकार किया था? आप कहोगे नहीं। क्या रुकू का इनकार किया था? आप कहोगे नहीं, बल्कि सजदे का इनकार किया। सजदे का इनकार। ए भूसलपुर का भोला सुन्नी अब भी नहीं समझे। सजदा जो आखिरी ताजीमी मंजिल, उससे इनकार किया जो उसके हबीब को किया जा रहा था। तो जन्नत में था, बाहर कर दिया गया। और ये वहाबी तो खड़े होके कयाम से इनकार कर जी, बेशक। तो जन्नत में कैसे चला जाए? बेशक बेशक। हैं? आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। किससे इनकार किया? सजदे से। और ये वहाबी देवबंदी कयाम से इनकार कर रहा है। मेरा भोला सुन्नी अब भी नहीं समझेगा। बात आ गई है, गंगा का पानी बैठ के पियो, जमुना का पानी बैठ के पियो, नल का पानी बैठ के पियो, नहर का पानी बैठ के पियो, कुएं का पानी बैठ के पियो। मगर हाजी आया, जमजम शरीफ दिया, फौरन कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मौलाना मुश्ताक ने पूछा क्या माजरा? गंगा का पानी बैठ के, जमुना का पानी बैठ के, नल का पानी बैठ के, कुएं का, ये कौन सा पानी है? तो उनका मौलाना मुश्ताक रजा साहब किबला आपको नहीं मालूम है, ये नबी की एड़ियों से जब घिसा गया तो चश्मा जारी। तभी हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाया जम जम, ठहर जा ठहर जा ठहर जा ठहर जा। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते, अगर हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये ना कहा होता जम जम, तो ये मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक जारी है। बंबई का भोला सुन्नी नबी के तलवों से निस्बत हो जाए, एड़ी से, जिस पानी को उसके लिए खड़ा हुआ जाए, वो नबी नहीं है, वो तो इमामुल अंबिया है, सारे नबियों के इमाम हैं। रसूल नहीं है, सारे रसूलों के इमाम हैं। और ये सलाम आका के लिए पढ़ा जाए, बेशक बेशक। और जालिम वहाबी को गठिया का मरद हो जाए, खड़े होने की क्या जरूरत है, बैठ के पढ़ लिया जाए। अरे जालिम आबे
زمزم کھڑے ہو کر پینے کی بتا دیا کہ جب نبی کی طلبوں سے نسبت ہو جائے اس کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے. یہ سلام تو وہ ہے جس سے امام الانبیاء کو نسبت. بے شک سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں، جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا او جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اے میرا بیسل پور کا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، آپ نے دیکھا اب سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ علیم و خبیر ہے، سب جانتا. پہلے رکھا جی، پہلے جنت میں رکھا، بعد میں مالک و مولا تیری رحمتوں پہ قربان. پہلے رکھا، پہلے عالم بنایا، مولوی بنایا، فرشتوں کا استاد بنایا، 650 کروڑ برس عبادت. بعد میں بولو بھائی، مالک و مولا معلوم تھا، اور جو کہے رب کو معلوم نہیں تھا وہ خود کافر. پہلے نہیں نکالا، بعد میں مالک و مولا. اس میں کیا حکمت؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا تاکہ کوئی مولانا پگڑ باندھ کے یہ نہ سمجھ لے جنت میرے باپ کی ہو گئی، کوئی صوفی عبادت کر کے یہ نہ سمجھ لے جنت میرے باپ کی ہو گئی. جنت رسول پاک کی ہے، جو ان کا غلام ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو ان کا غلام نہیں ہے جنت میں ہے تو نکال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، شہزادہ شیر شہ اہل سنت، شیر ہندوستان، مناظر اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلی حضرت پکار اٹھے تجھ سے اور جنت سے. کیا مطلب؟ بے شک وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اب آپ اب بھی نہ سمجھو گے، یہی تو سرکار نے فرمایا کہ ان سے دور رہو. مفہوم حدیث مصطفیٰ یہی کہ یہ کوڑی ہیں، کہیں ان کا کوڑ تم کو نہ لگ جائے. تو کیا کہتے ہیں؟ بڑے لفڑے کی بات کرتے ہیں، بڑے جھگڑے. کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. اللہ اللہ، بیٹھ جا میرا لال، بیٹھ جا میرا پوت، ہوئی بیٹھ جا. بلاؤ اسے. کہاں جا رہا ہے؟ ادھر آ کے بیٹھو، میں بھی تو دیکھوں، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. بس 2 منٹ کی بات ہے. سبحان اللہ. اور سن لے، ادھر آ جاؤ. اللہ اللہ، قریب آ جاؤ بھیا، درود پاک سنا دیں. صلی اللہ علیہ وسلم. رات میں آئے چور، رات میں آئے، جلدی بولو، چور. تو اس نے کہا جلدی آؤ بیسل پور والو. کون سا محلہ؟ غیاس پور. سبحانہ، جلدی آؤ غیاس پور والو، الغیاس، غیاس پور والو مدد کرو جلدی سے. کیا بات؟ بولے حضرت آئے ہیں، پیر صاحب آئے ہیں، سرکار آئے ہیں. اب گھڑی دیکھی تو 2:30 بج رہے تھے. تو محلے والوں نے کہا ابھی سو، فجر کے بعد چلیں گے، ابھی حضرت کو آرام کرنے، آرام کرنے. اب صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چلے کہ چلو بھائی حضرت سے ملاقات کر لیں. تو کیا دیکھا؟ نیچے چڈی پہنے بیٹھا ہے، نیچے چڈی پہنے بیٹھا ہے. مولانا مشتاق رضا صاحب نے پوچھا خیریت؟ تو بولے جا جا اپنا کام کرو. ارے بھائی کیا بات؟ بولے جا جا اپنا کام کرو. مر گئے؟ پوچھو کیا بات؟ بولے کیا ہوا؟ بولے رات پکارتے پکارتے تھک گئے، کوئی آیا نہیں کم بخت. ارے کم بخت، تو نے یہی تو کہا تھا حضرت آئے، پیر صاحب آئے ہیں، سرکار آئے. تو ہم نے دیکھا 2:30 بج رہے ہیں، صبح جا کے ملاقات کریں گے. اب ہم آئے تو بولے وہ حضرت تھوڑی تھے، پیر صاحب تھوڑی تھے، سرکار. بولے پھر کون تھا؟ بولے ڈکیت تھے.
ڈکیت تھے. تو مولانا مشتاق رضا صاحب قبلہ نے فرمایا پھر تو نے کیوں نہیں کہا ڈکیت آئے ہیں, چور آئے ہیں, اللہ اللہ. تو بولے ہمارے حضرت نے منع کیا. چھی چھی بری بات, برے کو برا نہیں کہتے. چھی چھی بری بات, برے کو برا نہیں کہتے. تو مولانا مشتاق رضا صاحب قبلہ نے کہا کم بخت, یہ ہماری غلطی نہیں ہے, یہ تیری غلطی ہے. اگر تم نے ڈکیت کو ڈکیت کہا ہوتا تو تیری جان بھی بچتی اور تیرا مال بھی بچتا. اے بیسل پور کا بھولا سنی, ڈکیت کو ڈکیت کہو گے تو مال بچے گا, اور وہابی دیوبندی کو وہابی دیوبندی کہو گے تو ایمان بچے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مناظر اہل سنت, آفت وہابیت, آفت دیوبندیت, آفت سلیگلیت. نعرہ تکبیر, فیضان اعلی حضرت, محافظ مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب ان سے جلنے والوں کے بولو, سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے. میری رضا کی شمع فیروزہ ہے. سبحان اللہ. یہ ان کا مولوی ہے. آؤ نغز سودا, حوالہ غلط ثابت کرو. مولانا مشتاق رضا صاحب قبلہ سے 50,000 روپے لے جانا. اللہ اللہ. یہ جب چلنے لگے مولی قاسم نانوتوی اٹھاؤ ارواح ثلاثہ لکھو, تو کہنے لگے مجھے لکھنؤ سے ککڑی منگا دو, ککڑی کھاؤں گا تو مروں گا, ککڑی کھاؤں گا تو مروں گا. مولوی حسین احمد اجودی آباشی, انہوں نے کہا میرے لیے لاہور سے سردہ منگا دو, سردہ کھاؤں گا تو مروں گا. دیکھو الجمیت نمبر. اللہ اللہ. مرنے کا ٹائم ہے, نہ شربت یاد آیا, نہ اس کو شہد یاد آیا, نہ کلمہ شریف یاد آیا, نہ آب زمزم یاد آیا. بولا لکھنؤ کی ککڑی منگاؤ, ککڑی کھائیں گے تو مریں گے. یہ حسین احمد اجودی آباشی بولا لاہور سے سردہ منگاؤ, سردہ کھائیں گے تو مریں گے. ان کے لیے لاہور سے سردہ منگایا گیا, ان کے لیے لکھنؤ سے ککڑی منگائی گئی. اٹھاؤ الجمیت نمبر دیکھو, اٹھاؤ ارواح ثلاثہ دیکھو. اللہ اللہ. میں نے کہا کیا ماجرا ہے, مرنے کے ٹائم کلمہ شریف یاد نہ آیا, آب زمزم یاد نہ آیا. تو کربلائے مولا سے حسین ذی وقار کی آواز آئی, ادریس رضا یہ وہ یزیدی قوم ہے کہ اس نے میری سبیل بند کی ہے, میرا کھچڑا بند کیا ہے, میرا ذکر پاک بند کیا ہے, مجھ کو ظالم کہتا ہے. لہذا اس کم وقت کو معلوم ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے, کچھ ملے گا نہیں. تو اس نے کہا لاہور سے سردہ کھاؤ تو مرو, اس نے کہا لکھنؤ سے ککڑی کھاؤ تو مرو. یہ تمہارا پیر ہے, یہ تمہارا رہنما ہے, یہ تمہارا مولوی ہے. مگر جب ہمارے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت چلنے لگے, اپنے مریدوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا فقیر کی قبر اتنی گہری ہو کہ اس میں آرام سے کھڑے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ ککڑی نہ ککڑا, نہ ککڑی نہ ککڑا, نہ سر درد نہ سردہ. میری قبر اتنی گہری ہو. آنکھ کھول کہتے جی, پھر آنکھ بند کر لیتے, حضرت آنکھ کھولیے. سبحان اللہ. نیند بہت آ رہی. اللہ اللہ. یہ اڑی اڑی سی رنگت, یہ کھلے کھلے سے گیسو, تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسان. اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ اسی محبوب کی محبت. فرمایا میری قبر اتنی گہری ہو, میں کھڑا ہوں. مریدوں نے عرض کیا حضور جب اتنی گہری قبر کھودی جائے گی, لوگ پوچھیں گے کیوں کھودی جا رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ تو حضور ہم کیا بتائیں گے. اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا فقیر زندگی بھر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا رہا, اس کا جواز کی دلیلیں دیتا رہا, اس پر رسائل لکھتا رہا. کل قبر میں اللہ کا حبیب آئے گا تو میں بیٹھا کیسے رہ جاؤں. میری قبر اتنی گہری ہو, کھڑے ہو کے عرض کروں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں. یہ ہمارا پیر ہے, یہ تمہارا پیر ہے.
مرنے کے ٹائم سردا پکارا، ککڑی پکارا، اور یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں کہ زندگی بھر تعظیم مصطفیٰ کا درس دیتے رہے اور قبرستان جا رہے ہیں تو تعظیم مصطفیٰ کا درس دیتے ہوئے جا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے، اے پیار تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ مجھے دیکھیے مولانا مشتاق کو، تو آپ بیسل پور میں رہتے ہیں، بریلی شریف رہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ، اسی لیے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے دیکھو بھائی، مولانا قائی تسلیم رضا صاحب سے عرض کیا، سبحان، فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں، اور خدا جسے توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیماب، دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیماب، یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لے۔ یہ دودیا گنبد، یہ سنہرا کلش، یہ غریب نواز کا آستانہ، ظالم کہتا ہم جائیں گے نہیں، ہم کہتے تمہارے جانے کی بات نہیں ہے، میرے خواجہ کے بلانے کی بات ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ دائیں دیکھو تو گلاب ہے، بائیں دیکھو تو گلاب ہے، سینے پہ دیکھو تو گلاب ہے، قدموں میں دیکھو تو گلاب ہے، چاروں طرف گلاب ہی گلاب ہے۔ ہم نے کہا غریب نواز تمہارے آستانے پہ چمپا نہیں ہے، جوہی نہیں ہے، یاسمن نہیں ہے۔ گنبد مبارک سے جواب آتا ہے، ادریس رضا سارے پھولوں کا راجہ گلاب ہے اور سارے ولیوں کا بادشاہ غریب نواز ہے۔ لہذا بادشاہ کی بارگاہ میں بادشاہی حاضری دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ اللہ اللہ۔ وہ آستانِ غریب نواز ہے، ادھر دیکھو تو سبحان اللہ شاہجہانی مسجد ہے، ادھر دیکھو تو سندلی مسجد ہے، ادھر دیکھو تو اولیاء مسجد ہے، ادھر دیکھو تو اکبری مسجد، چاروں طرف مسجدی مسجد ہے۔ اے غریب نواز تیرے آستانے پہ چاروں طرف مسجدیں ہیں، ماجرا کیا ہے؟ غریب نواز کے گنبد سے روحانی طور پہ جواب آیا، ادریس رضا جب میرا دیوانہ بیسل پور سے چلے گا تو میرا دشمن جلے گا۔ کہاں جا رہا؟ یہ قبر پجا جا رہا، یہ قبر پجا جا رہا، قبر کو پوجنے والا جا رہا، مگر جب وہ بیسل پور کا میرا غلام یہاں پر آئے گا، آستانے پہ حاضری دے گا، شاہجہانی مسجد میں عشاء کی اذان ہوگی، وہاں جا کے نماز پڑھے گا، پھر آستانے پہ حاضری دے گا، فجر کی اذان ہوگی، اکبری مسجد میں جا کے نماز فجر پڑھے گا، پھر آستانے پہ حاضری دے گا، ظہر کی اذان ہوگی، جا کے سندلی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھے گا، پھر آستانے پہ جا کے حاضری دے گا۔ اب جب واپس بیسل پور آئے گا تو اس دیوبندی کا گریبان تھام کے کہے گا، ہم کو قبر پجا کہہ رہا تھا، اگر غریب ہم کو قبر پجا کہہ رہا تھا، اگر میرے غریب نواز کو اپنا مزار پجوانا ہوتا تو دائیں طرف مسجد نہ بنواتے، بائیں طرف مسجد نہ بنواتے، سرحانے مسجد نہ بنواتے، چاروں طرف غریب نواز نے مسجدیں بنا کر بتا دیا، جب پوجنے کا ٹائم ہو تو مسجد میں چلے جانا، اور جب چومنے کا ٹائم ہو تو مزار پہ چلے آیا۔ تبھی تو شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی آدمین علیہ رحمت و رضوان پکار اٹھے، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نظرانہ۔ بے شک سبحان اللہ اللہ۔ وہ آستانِ غریب جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بمبئی سے منت مانی تھی، باؤں میں آبلے پڑ گئے، آبلے ٹوٹے، خون جاری ہو گیا، لوگوں نے کہا تم بس میں بیٹھ جاؤ، منت پوری ہو گئی، تم کہنا چاہیے ٹرین میں بیٹھ جاؤ، منت پوری ہو گئی، مگر دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیماب، یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لی۔ وہ یہی کہتا رہا، نہیں میں تو پیدل آؤں گا، میری منت یہی ہے۔ اور وہ جب دیوانہ شاہجہانی مسجد کے صحن میں بیٹھا، خون کا اس کا جاری تھا، روئی لگی تھی، اس دیوانے نے بڑے پیارے انداز میں گنبد مبارک کو دیکھا، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی ہے، اور اسی دیوانگی میں اس نے بڑا پیارا شعر گنگنا رہا تھا، رستے بھر رو رو کے مجھ سے پوچھا پاؤں کے چھالوں نے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ رستے بھر رو رو کے مجھ سے پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، بستی کتنی دور بسائی دل میں بسنے والوں نے، بستی کتنی دور بسائی دل میں بسنے۔ وہ غریب نواز کا آستانِ کرم ہے، سبحان اللہ۔ بات آئی ہے تو عرض کرتا چلوں، میرے چچا پیر حضور سرکار محبوب ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر فرما رہے تھے، آ گیا ٹرین کے اندر ایک کم بخت ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا اجمیر
شریف حاضری کے لیے جا رہا ہوں، اتنا سننا تھا۔ فوراً اس نے کہا مولانا ہم نے تو 2 ہی شریف سنے ہیں، قرآن شریف، مکہ شریف، یہ تیسرا شریف کہاں سے آ گیا؟ جواب جاہلاں باشد خاموشی۔ حضور محبوب ملت میرے چچا پیر علیہ رحمت و رضوان خاموش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر اطہر پر اپنی بے شمار رحمتوں کی بارش فرمائی۔ اللہ اللہ، تھوڑی دیر ٹرین آگے چلی، حضرت نے پوچھا محبوب ملت نے آپ کا مزاج مردود، آپ کا مزاج مردود؟ کہا مولانا آپ کو بولنا بھی نہیں آتا ہے، مزاج مردود کہہ رہے ہیں۔ تو حضور محبوب ملت نے پوچھا پھر کیا کہنا چاہیے؟ کہا آپ کو کہنا چاہیے آپ کا مزاج شریف۔ بولے کم بخت ابھی تو نے بتایا 2 ہی شریف ہیں دنیا میں، مکہ شریف، قرآن شریف، یہ تیسرا شریف کہاں سے آ گیا؟ یہ تیسرا شریف کہاں سے آ گیا؟ حضور محبوب ملت فرماتے ہیں تیرا مزاج شریف ہو جائے اور میرے خواجہ کا اجمیر شریف نہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ہے غریب نواز کا آستانہ، میرے پیر و مرشد مظہر اعلیٰ حضرت حضور شربیش سنت رضی اللہ تعالیٰ تقریر فرما رہے۔ رادیر کے اندر ایک وہاں بڑا کھڑا ہو گیا مولوی، کہا مولانا علم غیب اللہ کی صفت ہے، اللہ میاں کی صفت بندے کے لیے ثابت کرنا شرک ہے، کفر ہے۔ حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تقریر ختم ہو اس کے بعد جواب دیا جائے گا۔ پھر کھڑا ہو گیا، مولانا علم غیب پہ بول رہے ہو، یہ غیب اللہ میاں کی صفت ہے، بندے کے لیے ثابت کرنا شرک ہے، کفر ہے۔ فرمایا بیٹھ جا، بعد تقریر جواب۔ کہا نہیں پہلے جواب بعد میں تقریر، یہ اللہ کی صفت ہے، آپ رسول کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ حضور شیخ سنت نے فرمایا اچھا کھڑا ہو گیا۔ فرمایا یہ بتا خدا زندہ کہ مردہ؟ خدا زندہ کے مردہ؟ بولا خدا زندہ۔ پھر حضرت شیخ سنت مظہر اعلیٰ حضرت، وہ اعلیٰ حضرت کا روحانی فرزند، ان کی گود کا پالا، اللہ اللہ، پوچھا یہ بتا خدا زندہ کے مردہ؟ کہا زندہ۔ کہا اب تو بتا کہ زندہ ہے کہ مردہ؟ کہا میں بھی زندہ۔ فرمایا سب سے بڑا مشرک تو ہے، خدا کی صفت اپنے اندر بیان کر رہا ہے، خدا بھی زندہ تو بھی زندہ۔ کہا نہیں مولانا میں مردہ، میں مردہ۔ تو حضور مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا راندیر کی سنیے یہ مردہ کہاں سے آ گیا؟ ہم نے تو زندوں کو بلایا، ہم نے لے جاؤ اسے شمشان گھاٹ پہ برابر کر دو۔ اللہ اللہ، تو چپل چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس کے بعد مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے راندیر کی سنیوں، ہم بھی زندہ، خدا بھی زندہ۔ خدا کی زندگی ذاتی ہے، اللہ بندے کی زندگی عطائی ہے، اس کی عطا ہے، اس کی دین ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اللہ کا غیب ذاتی ہے، نبی کا غیب عطائی ہے۔ نبی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اے میرا بھولا سنی، وقت نازک ہے، ایمان بچاؤ۔ بڑے دور سے جا رہا تھا، ہم نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بولے حج عظمت کو چومنے کے لیے۔ میں نے کہا یہی جملہ تم نے اجمیر شریف میں بھی کہہ دیا ہوتا، چومنا، وہاں پوجنا کہتے ہو، وہاں یہاں چومنا کہتے ہو، ماجرا کیا، کیوں چومنے جا رہے ہو؟ بولے آپ کو معلوم نہیں یہ جنتی حجر ہے، اگر اس کو چومیں گے تو یہ ہمارے سارے گناہوں کو کھینچ لے گا، سارے گناہوں کو کھینچ لے گا۔ میں نے کہا یہ بتائیے خدا ہے کہ غیر خدا؟ اس دیوبندی سے پوچھا خدا، بولے غیر خدا۔ تو میں نے کہا غیر خدا سے مدد مانگنا شرک؟ تیرے مذہب میں غیر خدا سے، اور وہ بھی پتھر سے؟ تو بولا جنتی حجر ہے۔ میں نے کہا یہ بتا افضل حجر ہے کہ بشر؟ افضل حجر ہے کہ بشر؟ تو دیوبندی بولا افضل بشر ہے، اس کے بعد حجر ہے۔ میں نے کہا ذرا غور کر، ایک حجر یعنی ایک پتھر جنتی ہو جائے اور اسے جو چوم لے اس کے سارے گناہ دور ہو جائے۔ میں نے کہا جب جنتی حجر کا یہ عالم ہے، میرے غریب نواز تو جنتی بشر ہے، پھر ان کے چومنے کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تبھی شہزادے اعلیٰ حضرت مظہر اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نام جپتے رہو عبید ان کا، گرچہ جل کر بنا کرے کوئی۔ سبحان اللہ۔ آج فتح مکہ کا دن ہے، لات تم بھی چلو باہر، حبول تم بھی چلو باہر، منات تم بھی چلو، 360 باہر۔ ایک پتھر اوپر لگا ہے، ایک پتھر اوپر لگا ہے۔ حضرت آقا و مولا ارشاد فرماتے ہیں اے علی رضی اللہ تعالی، تم ہمارے دوش پہ کھڑے ہو جاؤ، سبحان اللہ، تم ہمارے دوش پہ کھڑے ہو جاؤ، پتھر نکال دو
تو حضرت سرکار مولا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری غیرت اس بات کی مقتضی نہیں کہ آپ کے دوش مبارک پر میں کھڑا ہوں، آپ کے دوش مبارک پر میں کھڑا، اے آقا آپ میرے دوش پہ کھڑے ہو جائیں، اے آقا آپ میرے دوش پہ کھڑے ہو جائیں۔ غفران میاں سنیے کیا جملہ ہے آقا کا، فرماتے ہیں علی مقام خیبر نہیں ہے، سبحان اللہ، علی مقام خیبر نہیں ہے، یہ مقام نبوت ہے، واہ واہ، بے شک بے شک تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے کاندھا ملا رہا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے نبی سے کاندھا ملا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولا کائنات نے اس کو بھی نکال کے باہر کر دیا۔ اللہ اللہ، صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آقا، مفہوم حدیث مصطفیٰ علیہ تیت و سلام، یہ 360 تو باہر چلے گئے اور یہ اندر آ گیا، یہ حجر اسود اندر آ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میں اس پتھر کی طرف سے گزرتا تھا تو یہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مجھ پر درود و سلام۔ اے بیسل پور کا بھولا سنی اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ سلام نہ پڑھنے والے اندر آ گئے تھے، باہر کر دیا گیا، اور سلام پڑھنے والا چمن بھائی سلام پڑھنے والا باہر تھا، اسے اندر بلا لیا گیا۔ اب اس ماجرے کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت پکار اٹھے، سبحان اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی، بس پیار کرو یار کرو بیڑا۔ حضرت مولا کائن سن لو بیسل پور والو، پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا بتایا نہیں۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے 3 دشمن، کئے دشمن؟ 3۔ انگلی اٹھائیے، کان میں بات مت کریے، ادھر دیکھیے حضرات، تمہارے 3 دشمن میرا لاد، کون؟ فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، ایک وہ جو تمہارا دشمن، ایک وہ جو تمہارے دشمن، اللہ اللہ دوست کا دشمن، تمہارے بولیے دوست کا دشمن، اور تیسرا وہ جو ان دونوں دشمنوں کا دوست ہو، جو ان دونوں دشمنوں کا، ایک وہ جو تمہارا دشمن، دوسرا وہ جو تمہارے دوست کا دشمن اگر سچی دوستی ہے، تیسرا فرمایا وہ جو ان دونوں دشمنوں کا دوست ہو وہ بھی تمہارا دشمن۔ حضرت مولا کائنات فرماتے رب کے 3 دشمن، رب کے 3 دشمن، ایک وہ جو خدا کا دشمن وہ مشرک ہے، ایک محبوب خدا کا دشمن وہ وہابی دیوبندی ہے، اور فرمایا تیسرا وہ جو ان دونوں کا دوست ہو وہ بھی خدا و رسول کا دشمن، وہ بھی خدا و رسول کا۔ لہذا ہاتھ اٹھاؤ، وہابی سے دور رہیں گے، وہابی سے دور رہیں گے، وہابی سے بس یہی اصل ہے، یہی کل۔ ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے کہا یہ کوڑ پھوٹ چکا ہے، اب ان کا گدا علیحدہ کر دو، ان کا لحاف علیحدہ کر دو، ان کا تکیہ علیحدہ کر دو، ان کا پیالہ علیحدہ کر دو، ان کی پلیٹ علیحدہ کر دو۔ تو بیسل پور کا کوئی نوجوان یہ نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب لفڑے کی بات کرتے ہو، گدا علیحدہ کر دو، لحاف علیحدہ کر دو، پیالہ علیحدہ کر دو، پلیٹ جلدی سے کھٹیا بھی علیحدہ کر دی، اس کو باہر کر دیا۔ مگر اے بیسل پور کا بھولا سنی، آپ نے ڈاکٹر سے یہ نہیں کہا کہ لفڑے کی بات کر رہے ہو، جھگڑے۔ آج سے 1400 برس پہلے ہمارے تمہارے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بلا تشبیہ بلا تمثیل، تقریب فہم کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہابی کوڑی ہیں، یہ دیوبندی کوڑی ہیں، ان کو علیحدہ کر دو، ان کو دور کر دو، ان کو ان سے اپنے آپ کو دور کر دو اور انہیں اپنے سے دور کر دو، کہیں ایسا نہ ہو وہ کوڑ مرد تمہیں لگ جائے، وہ کوڑ مرد تمہیں لگ۔ اگر کوڑی ایمان والا ہے خدا کی قسم جنت میں جائے گا، مگر وہابیت وہ کوڑ ہے، دیوبندیت وہ کوڑ ہے، یہ تبلیغیت وہ کوڑ ہے، یہ صلح کلیت وہ کوڑ، اگر یہ کوڑ لگ گیا تو جہنم میں جاؤ گے۔ بے شک بے شک بے شک۔ پھر پڑھ لو، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی
وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ اللہ، آؤ 200 برس کا مجرم دیکھو، آؤ 200 برس کا گناہگار دیکھو، آؤ 200 برس کا خطا کار دیکھو، آؤ 200 برس کا اللہ اللہ اس مجرم کو دیکھو۔ اللہ اللہ، جب انتقال ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو کفن نہ دیا جائے گا، اس کو غسل نہ دیا جائے گا، اس کو دفن نہ کیا جائے۔ لاش کو اٹھایا، گھوڑے پہ ڈال دیا، گھر والوں نے چھوڑ دیا، خاندان والوں نے چھوڑ دیا، قبیلے والوں نے چھوڑ دیا، شہر والوں نے چھوڑ دیا، قصبے والوں نے چھوڑ دیا۔ بہت بڑا مجرم ہے، 200 برس جرم کرتا رہا، لے جاؤ، ڈال دیا گیا۔ رب نے پکارا، رب نے زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اے موسیٰ یہ تو میرا پیارا ہے، سبحان اللہ، یہ میرا، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا، تدفین عمل میں آئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے عرض کیا مولا ہمیں بھی تو بتا دے، یہ تو 200 برس کا گناہگار تھا، یہ تو 200 برس کا خطا کار تھا، یہ تو 200 برس کا مجرم تھا۔ گھوڑے پہ اس لیے ڈالا گیا تھا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، لوگ کہنا گناہوں سے بچیں، غلطیوں سے بچیں۔ جرم ماجرا کیا ہے مولا؟ تیرا محبوب ہو گیا۔ رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ جب یہ تمہاری کتاب پڑھ رہا تھا اس میں میرے محبوب کا نام دیکھا، اس نے محبت سے اسے چوم لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے اس کے 200 برس کے گناہوں کو معاف کر کے اپنا پیارا بنا لیا۔ ذرا زور سے کہہ دو، تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، اے پیار تیرے صدقے، اے یار تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اس لیے عرض ہے پیار کرو، یار کرو، بیڑا پار کر لو۔ سبحان اللہ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے کیوں۔ وہی عرض کر رہا تھا، ظالم کہتا ہے دور، ارے جو دور ہوگا وہ حضور نہ ہوگا، جو دور ہوگا زور سے بولو حضور نہ ہوگا، اور جو حضور ہوگا وہ دور نہ ہو۔ بیسرپور کا بھولا سنی اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اللہ اللہ، یہ پہلے آسمان پہ چاند ہے، کتنی دور؟ 500 برس، اس آسمان کا حجم 500 برس، وہاں پہ چاند، وہاں پہ زور ہو، وہاں پہ اللہ، اور چاندنی تمہارے آنگن میں۔ چاندنی اب بھی نہیں سمجھے؟ چاند اتنی دور، چاندنی تمہارے آنگن میں۔ چاند کا دور ہونا اور ہے، چاندنی کا تمہارے آنگن میں ہونا اور ہے۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل مدینہ منورہ شہر کا دور ہونا اور ہے، آقا کا ہمارے گھر میں ہونا اور ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی میں سلائے، اسی میں اٹھائے، پیار کر لے، یار کر لے، بیڑا پار کر لے۔ لہذا عرض مدعا یہ ہے، سنا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جا میرا بیٹا، بیٹھ جا میرا لال، اچھا اچھا جلدی آنا۔ اللہ اللہ، لہذا ایک بکرا لے لیجئے سب لوگ چندہ کر کے، اس کے سیدھے کان میں سورہ یاسین شریف، اس کے بائیں کان میں سورہ مزمل شریف، اول آخر درود شریف، اور جس حصار کرنا ہے اس وادی میں پورا آپ گھما لیجئے، اس کے بعد ذبح کریے، اس کی بریانی بنائیے۔ حضور سرکار سید کہنا چاہیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کی اس بریانی پہ فاتحہ کرا دیجئے، اور تھوڑا تھوڑا سا سب کھا لے، انشاءاللہ سارا بخار دور، ساری بلائیں دور، ساری مصیبتیں دور۔ 1 روپیہ کوئی دے تو 1 روپیہ لے لو، 8 آنا دے تو 8 آنا لے لو، 4 آنا دے تو 4 آنا لے لو، چندہ کر کے بکرا خرید لو، اور وہ بکرا دتا ہوا ہو، یعنی عقیقے والا بکرا، قربانی والا بکرا، اور اس کے سیدھے کان میں سورہ یاسین شریف، اس کے الٹے کان میں سورہ مزمل شریف، اول آخر درود شریف، اور اس کے بعد اپنے پوری جس آبادی کا حصار کرنا ہے اس کو گھما لیجئے۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر کے کسی باورچی سے بریانی بنا کے حضرت مولانا مشتاق رضا صاحب کو بلوا کے حضور غوث پاک بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلا کے سب لوگ تھوڑا تھوڑا کھا لیں، انشاءاللہ سارا
بخار دور، ساری بیماری دور، ساری مصیبت دور۔ یاد رکھیے کبھی بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا اندیشہ ہو تو یہ حصار کر لیا کریں انشاءاللہ۔ جو بھی فرماتے ہیں ایک رواں بھی اس کا ایک ٹکڑا بھی کھا لے گا گوشت کا، انشاءاللہ وہ بلا سے محفوظ رہے گا۔ دوسری بات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز عصر کے بعد کیسا ہی بخار ہو، کیسا ہی بخار، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور 3 مرتبہ سورہ مجادلہ شریف پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دو، انشاءاللہ 3 دن میں نہ بخار کی کیا حرارت بھی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ تعالیٰ۔ کس پارے میں ہے سورہ مجادلہ شریف؟ کوئی حافظ ہے؟ کون سے پارے میں؟ 28ویں پارے میں ہے سورہ مجادلہ، 28ویں پارے میں نماز عصر کے بعد اول آخر درود شریف۔ یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ اللہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے یہ جو تجھ کو بلاتا ٹھگ ہے۔ کیا فرمایا؟ ٹھگ ہے۔ کیا فرمایا؟ ٹھگ ہے، ماری ہی ڈالے۔ سر پہ باقاعدہ ٹوپی اور امامہ، اب بڑا لمبا جبہ، ہاتھ میں تسبیح، معاذ اللہ۔ اسلام پہ جب بھی حملہ ہوا ہے تو اس طریقے سے حملہ نہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، چوٹی والوں نے حملہ نہیں کیا بلکہ اسلام پہ حملہ جب بھی ہوا ہے تو داڑھی والوں نے حملہ کیا ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے آقا کے زمانے میں یہی داڑھی والے آئے تھے، اٹھاؤ 11واں پارہ سورہ توبہ دیکھو، حضور ہم نے مسجد بنائی ہے، آقا افتتاح فرما دے۔ آقا نے مفہوم حدیث مصطفیٰ علیہ تیت و ثنا، آقا نے فرمایا حدیبیہ کو جا رہا ہوں، واپس آیا، اللہ نے چاہا تو نماز پڑھی جائے گی۔ اللہ مندر لے کر نہیں آئے تھے، کلیسا لے کر نہیں آئے تھے، گرجا گھر لے کے نہیں آئے تھے، آج سے 1400 برس پہلے بھی مسجد لے کر آئے تھے۔ آقا نے فرمایا رب نے چاہا تو نماز پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد جب سرکار تشریف لائے، کون سا پارہ؟ سورہ توبہ 11واں پارہ، 10واں پارہ، اللہ 10واں پارہ سورہ توبہ، 11ویں میں بھی ہے 10ویں میں بھی ہے۔ اللہ اللہ، مسجد زرار کا واقعہ 11ویں پارے میں ہے۔ اللہ اللہ، نتیجہ یہ ہوا کہ جب سرکار تشریف لائے فوراً یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، مفہوم آیت مقدسہ، محبوب یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد نہیں ہے بلکہ مجھے میرے اور تمہارے مطلب یہ دشمن بنانے کے لیے اس مسجد کو بنایا گیا ہے۔ یہ منافقین نے تھے، آقا نے ارشاد فرمایا اس مسجد میں آگ دے دو، آگ دے دی گئی۔ اس کے بعد جب شعلے ٹھنڈے ہوئے تو فرمایا اس کو مسمار کر دو، اس کو مسمار کر دیا گیا۔ یعنی اسلام کی سب سے پہلے جو حملہ ہوا ہے وہ اس بھیس میں حملہ نہیں ہوا ہے بلکہ دھاڑی کے بھیس میں مسجد بنا کر حملہ کیا تھا۔ مگر سبحان اللہ، اللہ کے حبیب نے اس مسجد کو مسمار کر کے کیا بتا دیا؟ یعنی ان کی مسجد مسجد نہیں، ان کا رکوع رکوع نہیں، ان کا سجدہ سجدہ نہیں، ان کا قیام قیام نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو تو بلاتا ہے، یہ تجھ کو بلاتا، ہاں بلانے والے پہ آپ آمیہ مت جائیے، بڑا مخلص ہے، بلاتا ہے وہی بلاتا ہے۔ بیٹا ادھر دیکھ، ادھر دیکھ منا، اللہ یہ جو تجھ کو بلاتا کیا ہے؟ ٹھگ ہے، ماری ہی ڈالے گا۔ ہاں ماشاءاللہ، آگے آنا چاہیے، لقمہ اتنے پیچھے سے دے رہا۔ یہ جو تجھ کو بلاتا، آگے آئیے، ٹھگ ہے، ماری ڈالے، ٹھگ فرمایا جی۔ سنو بیسل پور والے کیا کہا؟ ٹھگ، چور نہیں کہا۔ خدا کی قسم میرے آقا نے جو جملہ جہاں رکھ دیا کوئی مائی کا لال اسے بدل نہیں۔ سبحان اللہ، وہ لوح محفوظ دیکھ رہے ہیں میرے آقا کا قلم چند۔ سبحان، ادھر آ جاؤ۔ اللہ اللہ، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ، کیا کہا حضرت؟ ہاں ٹھگ، کیا کہا بھیا؟ ٹھگ۔ ہاں اب سمجھ لو، کوئی بلائے تو مولانا مشتاق رضا صاحب کو بلا لینا کہ دیکھ لو ٹھگ تو نہیں ہے۔ ہاں اللہ اللہ، لومڑی جا رہی تھی، دیکھا مرغا بیٹھا ہے، اس نے دی بانگ تو لومڑی بولی حضرت نیچے آ جائیے جماعت ہو جائے، نیچے آ جائیے جماعت ہو جائے۔ حضرات کرم فرمائیے پیچھے والے پہ، ہاں تھوڑی سی چشمان مبارک پارک، مجھے تو کل جانا ہے مگر میں کیا کروں؟ مولانا شمائل رضا صاحب سلمہ ربہ حفظہ اینما کان نے باصرار تمام تاریخ دو لکھا دیا۔ اب مجھے آج یہاں ہے اور کل میری روانگی ہے، یہ صورتحال ہے، اور آپ ایک ہی دن میں آنکھیں بند کر رہے ہو۔ اللہ اللہ،
اللہ یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے۔ لومڑی نے کہا، کیا کہا حضرت؟ ادھر دیکھیے، لومڑی آئیے جماعت ہو جائے، بانگ ہو گئی۔ مرغے کو بھی نسبت غوث پاک سے، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ سبحان انہوں نے کہا ٹھہریے، امام صاحب آ جائیں تو جماعت ہوگی، امام صاحب آ جائیں تو جماعت ہوگی۔ اب لومڑی سوچنے لگی مقتدی اتنا موٹا ہے تو امام کتنا موٹا ہو، ایک آج کھائیں گے ایک کل کھائیں گے۔ تھوڑی دیر میں چشمہ تھا، جھومتا جھامتا شیر آیا پانی پینے کی۔ اب جو شیر کو دیکھا لومڑی بھاگی، لومڑی بھاگی تو اوپر سے مرغے نے آواز دی، بھی لومڑی امام صاحب آ گئے، جماعت ہو جائے۔ تو بھاگتے بھاگتے لومڑی بولی میرا وضو ٹوٹ گیا، وضو کریا۔ جی جھوم کے درود پاک سنا دیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جود الکرم والا علیہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو لومڑی نے بھاگتے بھاگتے کہا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو کر جاؤں، اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ کوئی آپ کو بلائے تو جائیے گا نہیں۔ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے چور نہ کہا، ٹھگ کہا، اس لیے کہ چور سے بچنا آسان ہوتا ہے، ٹھگ سے بچنا آسان نہ ہوتا ہے۔ اللہ وکیل صاحب نے پوچھا کیا ٹائم ہوا ہے؟ تو وکیل صاحب نے گھڑی دیکھی، بولے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھڑی غسل خانے میں رہ گئی، گھڑی غسل خانے۔ ٹھگ بیٹھا سن رہا تھا، دوڑا ہوا گیا وکیل صاحب کے دروازے میں دستک دی، بیگم تشریف لائیں، کیا بات؟ بولے وکیل صاحب کی گھڑی غسل خانے میں رہ گئی، منگائی ہے۔ دیکھا تو غسل خانے میں گھڑی تھی، لائی بیچاری دے دی، وہ لے کے چلا گیا۔ اللہ اللہ، اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پھر دستک ہوئی، وہ پھر آئی، کیا بات ہے؟ کہا وکیل صاحب نے یہ مرغا بھیجا ہے، شام میں دعوت ہے مجسٹریٹ صاحب کی، پکا کے رکھیے گا۔ بولے کیا خاک پکے؟ باپ نے وکیل سے شادی کر دی، ناک میں دم ہے، آج اس کی دعوت ہے، کل اس کی دعوت ہے، نہ چاول ہے نہ تیل ہے نہ گرم مسالہ ہے، کیا خاک پکے گا؟ بولا وکیل صاحب نے کہہ دیا سب سامان لا دینا، آپ پرچہ بنا دیں، ابھی لے کے آتا ہوں۔ اس نے جلدی سے پرچہ بنایا، تیل اتنا، گھی اتنا، گرم مسالہ، یہ سبحان اللہ چاول سب لکھ کے دیا، 500 روپے کا نوٹ دیا، 5 کلو کی پتیلی دی، لو یہ لے جاؤ، لے کے آنا۔ وہ لے کے چلا گیا 500 کا نوٹ اور پتیلی اور پرچہ۔ اب یہ انتظار میں ہے، اب آئے کہ تب آئے، اب آئے کہ تب آئے، اب آئے کہ تب آئے، اور گرم ہو رہی ہے وکیل پہ۔ کم بخت نے مرغا بھیج دیا، میرے باپ نے بھی ناک میں دم کر دیا، وکیل سے شادی کر کے آفت کر دی، نہ گھی کا پتہ، نہ چاول کا پتہ، نہ گرم مسالے کا پتہ۔ شام میں جب 4 بجے وکیل صاحب آئے پہنچے گھر میں تو یہ چڑھ بیٹھی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے 2 بجے مرغا بھیج دیا، نہ گھی کا پتہ ہے نہ تیل کا۔ بیگم کس نے مرغا بھیجا؟ کس نے مرغا بھیجا؟ اللہ اللہ۔ کہا وہ جس سے آپ نے گھڑی منگائی تھی۔ کہا کیسی گھڑی؟ کہا اس نے کہا وکیل صاحب نے کہا ہے کہ غسل خانے میں گھڑی ہے، لہذا گھڑی منگائی ہے، میں نے اٹھائی دے دی۔ کہا گئی گھڑی؟ ارے گئی گھڑی، آگے سنو۔ کہا پھر؟ کہا آدھے گھنٹے کے بعد پھر آیا، یہ مرغا جو رکھا ہوا یہ دے گیا، یہ مرغا شام میں پکا لینا، مجسٹریٹ صاحب کی دعوت۔ پھر میں نے کہا نہ چاول ہے، نہ گرم مسالہ ہے، نہ تیل ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، کیا خاک پکے گا؟ اس نے کہا وکیل صاحب نے کہہ دیا سب سودا را دل۔ بیگم پھر کیا ہوا؟ بولے 500 روپے کا نوٹ اور 5 کلو کی اماں نے جو جہیز میں پتیلی دی تھی وہ، اور پرچہ اس کو دے دیا، لے بھیا سامان لے آنا۔ اب بیٹھ گئی رونے کے لیے، میری پتیلی بھی چلی گئی۔ وکیل صاحب بولے 500 کا نوٹ بھی تو میرا گیا۔ بولے کل تو نوٹ مل جائے گا، وہ میری اماں کی نشانی کہاں ملے گی؟ آپ نے تسلی دی، دیکھو میں دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد وکیل صاحب پوچھتے ہوئے نکلے باہر، کسی کو مرغا لاتے دیکھا، کسی کو مرغا لیتا آتے دیکھا، کسی کو آتے دیکھا، کسی کو پوچھتے پوچھتے چوراہے پہ پہنچے، وہاں معلوم کیا۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، بیگم دروازے پہ آئیں، کیا بات ہے؟ کہا وکیل صاحب نے چور پکڑ لیا ہے، پولیس چوکی میں موجود ہیں، پولیس والے ثبوت کے لیے مرغا منگا رہے ہیں۔ انہوں نے اٹھایا، جلدی سے مرغا دے دیا، لو یہ لے جا۔ اب وہ لے کے چلا گیا۔ اللہ اللہ۔ اب آدھے گھنٹے کے بعد وکیل صاحب آئے تو بیگم نے پوچھا چور کہاں ملا؟ وہ اللہ کہا کیسا چور؟ کہا ابھی ابھی وہ آیا تھا، اس نے دستک دی اور کہا وکیل صاحب نے چور پکڑ لیا ہے اور پولیس چوکی میں موجود ہیں، اور وہ ثبوت کے لیے پولیس والے مرغا منگا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے مرغا بھی دے دیا۔ کہا بیگم وہ بھی گیا۔
وہ بھی گیا. اب جب جانے لگے تو وکیل صاحب سے بیگم بولی اب مت جانا, اب کی گئے تو وہ مجھے کو لے جائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھگ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھگ. میرے اعلیٰ حضرت نے ان خبیثوں کو چور ڈکیت نہیں فرمایا, یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے, مار ہی ڈالے گا. اللہ اللہ, لہذا ان ٹھگوں سے بچ جاؤ, انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے, اسی محبوب کی محبت میں سلائے, اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے. پیار کر لے, یار کر لے, بیڑا پار کر لے. ابھی آپ نے بڑی حقارت سے اس کتے کو نکالا, مگر اللہ اللہ مجھے یاد آ گئی زبیر پٹیل رضوی, بمبئی کا وہ کروڑ پتی. اللہ اللہ, عجیب شان تھی اس کی. اس نے مولویوں کو بلایا, حضرت دعوت کی, اور دعوت کرنے کے بعد دسترخوان لگا دیا, سنو چمن پٹیل. اور اس کے بعد جب مولانا حضرات کھانے لگے تو اسے اندر سے کتے بلائے اور وہ رکھ دیے, اور وہ کتے بھی کھانے لگے. تو مولوی حضرات اٹھ کھڑے ہو گئے, بولے زبیر پٹیل رضوی تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں شرم نہیں آتی, کتوں کے ساتھ ہمیں کھلا رہے ہو. تو زبیر پٹیل رضوی نے کہا اللہ اللہ معاف کیجئے گا مولانا, میں نے کتوں کے ساتھ کھاتے ہوئے آپ کو دیکھا ہے. کتوں کے ساتھ آپ کو. بولے کب دیکھا ہے؟ کہا فلاں کی شادی تھی, اس میں وہابی بھی تھا, دیوبندی بھی تھا. اللہ کے محبوب نے ان کو کلاب النار فرمایا ہے, ان کو کلاب النار یعنی جہنمی کتے فرمایا. تو جہنمی کتوں کے ساتھ کھاتے دیکھا, یہ تو دنیا کا کتا ہے مولوی صاحب. تو مولوی صاحب جتنے مولوی تھے ان سب نے توبہ کری. کہا زبیر پٹیل رضوی اب توبہ کرتے ہیں, کبھی جہنمی کتوں کے ساتھ ہم نہیں کھائیں گے. اس نے کہا مولانا اس میں سے ایک کتا تو جنت میں گیا ہے, اس میں سے ایک جس کا نام قطمیر ہے, مگر وہ کتے جتنے ہیں سب جہنم میں جائیں گے, وہ سب جہنم میں جائیں گے. جن کو وہابی کہا جاتا ہے, جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے, اے بنی اسرائیل کے اللہ بنی اسرائیل کے ولی, سبحان اللہ, یہ اصحاب کہف ہیں. اور کون سا پارہ ہے اصحاب کہف؟ 15واں پارہ سورہ کہف کے اندر تذکرہ ہے. اللہ جب جانے لگے کتا چلا, پھر روکا, پھر چلا, پھر روکا, پھر چلا, پھر روکا. سنو بیسل پور والو, پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا بتایا نہیں. انہوں نے کہا تم بھوکو گے, بادشاہ کو خبر ہو جائے گی. کتے نے کہا وہ غدار ہوتے ہیں جو اپنے آقا پر بھوکا کرتے ہیں, وفادار تو اپنے آقا کے دشمنوں پہ بھوکا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس کا نام رب نے قطمیر رکھا, اس کا تذکرہ سورہ کہف میں کون سا پارا؟ 15واں پارے میں تذکرہ فرمایا رب نے, وہ قطمیر اس کا نام رکھا. مولانا مشتاق رضا صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور قطمیر کتے کا تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ ادھر نماز بھی ہو رہی ہے, ادھر اس کتے کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے. میں نے پوچھا ہے میرے قطمیر کتے پیارے, یہ بیسل پور کا بھولا سنی بیٹا ہے, ذرا تو ہم کو بتا تو دے, نہ داڑھی تیرے پاس, نہ نماز تیرے پاس, نہ روزہ تیرے پاس, نہ حج تیرے پاس, نہ زکوٰۃ تیرے پاس. ارے مسجد میں بھی نہیں جانے دیتے تجھے اور محفل میں بھی نہیں آنے دیتے تجھے, اور تم جنت میں جا رہے ہو. اتنا بڑا مولانا نکال دیا گیا اور تم جنت میں جا رہے ہو. قطمیر کتے نے زبان حال سے کہا ادریس رضا ہم سے نہ پوچھو, پوچھنا ہے تو بریلی والے سے بے شک بے شک, اعلیٰ حضرت سے پوچھو, مجھے دین و ملت سے پوچھو, امام عشق و محبت سے پوچھو, تو بریلی والے آقا پکار اٹھے. سبحان اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہی اصل ہے, یہی کل ہے. اللہ اللہ. لہذا یاد رکھو, ہمیشہ یاد رکھو, جو کوئی آپ کو بلائے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سچا ہے یا نہیں, اس کے پیچھے چلیے. خوب کی سہرے چمن, پھول چنے شاد رہے, باغباں جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے. دعا دے کے بندہ چلا سفر کو, خدا آباد رکھے چمن کو. کھڑے ہو جائیں, صلاۃ و سلام.